صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا وقال تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد وقال تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. عزیز طلبہ، بڑے حضرات کی طرف سے حکم ہے کہ اس موضوع پر آج میں آپ کے سامنے بات کروں کہ ہم جو وقف کے اموال کو استعمال کرتے ہیں اس میں شریعت نے ہمیں کن احتیاطوں کا حکم دیا ہے. کیونکہ ہم جب جامعہ میں رہتے ہیں تو یہاں تو 99.99% چیزیں وہ ہیں جو وقف کی ہیں، ہماری اپنی ذاتی نہیں ہیں. آپ جس روشنی میں بیٹھ کے بیان سن رہے ہیں اس کے بجلی کا بل آپ میں سے کوئی بھی نہیں دیتا. جس زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ہماری ذاتی نہیں ہے، جس کارپٹ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ہماری ذاتی نہیں ہے، کرسی بھی جس پہ میں بیٹھا ہوں یہ بھی ذاتی نہیں ہے، جس اسپیکر میں میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی میرا ذاتی، بولو بھائی، صرف جس موبائل میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ میرا ذاتی ہے. یہ شلوار میری ہے، قمیض میری ہے، بنیان میرا ہے، پگڑی میری ہے. یہ اس لیے میں نے کہہ دیا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کچھ بھی ذاتی نہیں ہے. آپ کے شاید پگڑی بھی میں کسی سے ادھار لے کے آیا ہوں، پاجامہ بھی کسی سے لیا، اتنا ایسا نہیں ہے. اس لیے میں نے کہہ دیا 99.99% چیزیں یہ ہماری ذاتی نہیں ہے، 0.01 ہماری ذاتی بھی ہے. تو ہم جب مدرسے میں رہتے ہیں تو دن رات وقف کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، دن رات، اور کئی سال تک استعمال کرنا پڑتا ہے. ایک طالب علم جب 8 سال گزار کے جاتا ہے درجہ اولا سے لے کے دورے تک تو 8 سال وہ 24 گھنٹے وقف کے اموال استعمال کرتا ہے. تو اس کی اہمیت کا اندازہ کہ اس مال کے استعمال کرنے میں احتیاط کتنی ضروری ہے، اس کا اندازہ قرآن مجید کی اس آیت سے لگائیں. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو بھی خیانت کرے گا غنیمت میں، جتنی خیانت ہوگی اس کو قیامت کے دن لے کر آئے گا اللہ کے سامنے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو مال غنیمت کے بارے میں آیت ہے. تو بھائی مال غنیمت میں خیانت کا جرم بہت بڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اجتماعی مال ہے. یہاں خوب اچھی طرح سمجھیں بات کو. جو فقہ پڑھنے والے طلبہ ہیں دلالت النص تو جانتے ہیں نا. دلالت النص کیا ہوتا ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. قرآن نے کہا والدین کو اف بھی مت کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ماں باپ کو برا بھلا کہنا یا ان کو مارنا، ان پہ ہاتھ اٹھانا، یہ تو بطریق اولا حرام ہو گیا. قرآن و حدیث میں کچھ چیزیں ایسی بیان کی گئی ہیں کہ ان کو دیکھ کے دلالت النص سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ حرام تو اس سے اوپر کی چیزیں تو اور بھی زیادہ حرام. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو جب اف کہنا حرام ہے والدین کو، جو اتنا ہلکا سا جملہ ہے، تو اس سے اوپر جو تکلیف کے جو مراحل ہیں وہ تو اور بھی زیادہ حرام ہوں گے. مال غنیمت میں جو خیانت کرنے والا ہے وہ بھی مجاہد ہوتا ہے جس کا اس غنیمت میں حصہ ہوتا ہے، اور اس نے بڑی محنت کی ہوتی ہے اس غنیمت کو حاصل کرنے میں. اس کا اپنا ذاتی عمل کا دخل ہوتا ہے. اس نے دشمن کو شکست دی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں دشمن کے مال کا وہ مالک بنا ہوتا ہے. اس مشترک مال میں اگر وہ ذرا سی خیانت کرے تو اس پر جہنم کی وعید ہے. وہ وعید کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی شہید ہے، یہ بھی شہید ہے. جب ایک شخص سے گزر ہوا، ایک شخص کے پاس سے، تو صحابہ نے کہا یہ بھی شہید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اس کو جہنم کی آگ میں دیکھ رہا ہوں ایک چادر کی وجہ سے جو اس نے مال غنیمت میں سے چرائی تھی. یعنی جو شخص میدان جہاد میں شریک رہا ہو اور شہادت کے مرتبے پر پہنچا ہو،
اس کو جہنم کی آگ میں داخل کیا جا رہا ہے مال غنیمت میں خیانت کی وجہ سے. ہم جب مدرسوں میں رہتے ہیں تو اس مال کو حاصل کرنے میں جو ہم مختلف شکلوں میں جو مال ہم حاصل کر رہے ہیں، پنکھے کی ہوا ہم حاصل کر رہے ہیں، روشنی ہم حاصل کر رہے ہیں، کھانا ہم حاصل کر رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جن کو انشاءاللہ میں نمبر وار ابھی بیان کروں گا. ان چیزوں کے حصول میں ہماری محنت اور ہمارے کسب کا کوئی دخل نہیں ہے. تو ان میں خیانت مال غنیمت سے بڑی خیانت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سمجھانا بڑا مشکل کام ہے. تو ذرا ہاں ہوں کیا کریں، ہاں یوں بولیں جی، ٹھیک ہے نا. بتاؤ یہ بڑی خیانت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو یہ اس سے بھی دلالت النس سے پتہ چلتا ہے کہ وقف کے مال میں خیانت کرنا یہ غنیمت کے مال میں خیانت کرنے سے بڑا جرم ہے. ایک بات. دوسری بات کیا پتہ چلی؟ انہوں نے خیانت کی ایک مرتبہ، ایک چادر کی. جو وقف میں خیانت کرتا ہے مدرسے میں رہ کے، وہ ایک مرتبہ نہیں کرتا، اس کی عادت ہوتی ہے. جس کو کھانا بچانے کی عادت ہو ضائع کرنے کی تو وہ روز کرے گا، صبح بھی، دوپہر بھی، رات بھی. جس کو پنکھا کھلا چھوڑنے کی عادت ہو، کمرے سے باہر نکل رہا ہے اور پنکھا کھلا چھوڑ دیا تو ایک دفعہ تھوڑی چھوڑتا ہے. اب جو اضافی بل آ رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ طالب علم ہے یا نہیں ہے؟ تو اضافی بل 5-10 روپے نہیں آتا. وہ جب بھی کھلا چھوڑ کے جائے گا اور 8 سال تک یہ جرم کرتا رہے گا تو بجلی کے بل میں وہ کتنی خیانت کرنے والا کہلائے گا. قیامت کے دن اس کی گردن پہ کتنا بڑا بوجھ ہوگا. ایک چیز میں خیانت نہیں ہوتی. جو ملازم جس کو گاڑی دی گئی ہے جامعۃ الرشید کی چلانے کے لیے اور وہ اس کو صحیح طریقے سے نہیں چلا رہا، اس کا ایسا خیال نہیں کرتا جیسے اپنی ذاتی گاڑی کا خیال کیا جاتا ہے، تو وہ خائن ہے یا نہیں ہے؟ تو گاڑی پہ جو اضافی خرچہ ہو رہا ہے اس کی مینٹیننس پہ، وہ خرچہ کل قیامت کے دن اللہ اسے لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ جب ایک چادر کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جا سکتے ہیں تو یہ جو لاکھوں لاکھوں روپے کی خیانتیں ہو رہی ہیں، ان میں ہم کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی بغیر توبہ کے؟ تو اس لیے خوب یاد رکھیں، وقف کے مال کو ہلکا نہ سمجھیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور وقف کے مال کے بارے میں تمام فقہا کا اجماع ہے کہ شرط الواقف کنص الشارع. کسی شخص نے، دیکھو صدقہ یا دینے میں اور وقف میں فرق ہوتا ہے. جو بڑی درجات کے طلبہ ہیں وہ تو یہ جانتے ہیں وقف کیا ہوتا ہے، لیکن چھوٹے درجات کے طلبہ نہیں جانتے. تو میں ان کو تھوڑی سی وقف کی تعریف بتا دیتا ہوں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے وقف میں اور عام صدقات و خیرات میں کیا فرق. عام صدقہ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو غریب سمجھ کے 50 روپے پکڑا دیے، 100 روپے دے دیے، 50,000 دے دیے، 1 لاکھ دے دیے، 1 کروڑ دے دیے. یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. آپ جو چاہیں کریں اس کا. لیکن اس میں بھی اگر آپ اس کو غلط استعمال کرتے ہو تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. کیوں؟ دینے والے کی نیت کیا تھی؟ اپنی ضرورتوں کو آپ پورا کرو گے. تبھی کوئی زکوٰۃ کے پیسوں کو ناجائز استعمال کر رہا ہو تو لوگ تانا دیتے ہیں نا کہ تجھے تو کسی نے تیرے ساتھ تعاون کیا کہ تو روٹی کھائے گا، تو اس سے اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرے گا اور تو عیاشی میں اڑا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں نا یہ تو نے تیرے باپ کا مال تو نہیں ہے. لوگ اس طرح کا تانا دیتے ہیں اس کو، یہ تجھے وراثت میں تھوڑی ملا ہے. کہتے ہیں نا لوگ بھئی یہ تو کسی نے تجھ پہ طرز کھا کے دے دیا. تو یہ بھی غیر اخلاقی حرکت ہے. تو یہ ہے صدقہ. وقف کیا ہوتا ہے؟ حبس العین وصرف المصارف الی الفقراء. حبس العین کا مطلب کسی بھی چیز کو، کسی بھی ادارے کو یا کسی بھی زمین کو کوئی شخص کیا کرتا ہے کہ وہ وقف کر دیتا ہے کہ یہ قیامت تک میری ملکیت سے نکل کے اللہ کی ملکیت میں چلی گئی ہے. اور اللہ کی ملکیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی مخلوق کی ملکیت. یہ تو فقہا کی تعبیر ہے کہ اللہ کی ملکیت میں چلی گئی، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے گی یہ. اور اس سے جو فوائد حاصل ہوں گے، جو فائدے حاصل ہوں گے، وہ فائدے وہ لوگ اٹھائیں گے جن کو وقف کرنے والا متعین کر رہا ہے. وہ جو شرطیں لگائے گا نا کہ اس سے اس قسم کے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ کیسی اوٹ پٹانگ شرطیں بھی لگا دینا تو وہ مانی جائیں گی. مثال کے طور پر کسی نے اپنی دکان وقف کر دی.
اس نے کہا میری یہ دکان ہے، آج سے ہی اللہ کے لیے وقف کر دی میں نے، اور اس سے دکان سے جو بھی فائدہ اٹھایا جائے گا اس کو کرائے پہ دیں گے، جو بھی کرایہ آئے گا وہ گلشن اقبال کی گلی نمبر 3 کے مکان نمبر 4 کے اندر ایک بندہ ہے، اس سے اس کو 5000 روپے دیے جائیں گے، اور احسان آباد کے فلاں مقام کے گلی نمبر فلاں پہ اور فلاں کچی آبادی پہ ایک جھونپڑی ہے، اس کے اندر جو بندہ رہتا ہے اس کو اتنے پیسے دیے جائیں گے، اور تیسرے نمبر پہ کوئی امریکہ میں کوئی بندہ ہے فلاں شہر میں فلاں، کیسی اوٹ پٹانگ شرطیں ہیں نا، کدھر کدھر لگا دیا اس نے۔ انسان کہتا ہے بھائی تو ایک ہی محلے پہ کر دیتا تاکہ ہمیں خرچ کرنے میں آسانی ہوتی، لیکن فقہا کہتے ہیں کہ شرط الواقف کنص الشارع، واقف نے جب شرط لگا دی نا فلاں فلاں فلاں، تو آپ ان شرطوں میں اپنی رائے کی دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ جس کو متولی بنایا جائے گا وقف کا کہ بھئی جو یہ نگرانی کرے گا کہ کہاں کہاں شرطیں لگائی تھی واقف نے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہاں وہاں وہ پیسے پہنچائے، وہ اس میں اپنی رائے کو دخل نہیں دے سکتا کہ اصل میں وہ تو اس نے خرچ کیا تھا گلشن اقبال میں، تو غربت تو اورنگی ٹاؤن میں زیادہ ہے، گلشن والوں کو چھوڑ دو اورنگی ٹاؤن والوں کو دے دو، تو کتنے ہی اچھی وہ اس پہ خوشنما لیبل لگائے کہ ایکچولی ہوتا تو یہ تھا، ایکچولی اس کی نیت تو یہ تھی، تو کچھ یہ سب کیا ہے؟ غلط۔ فقہا کہتے ہیں کہ جو الفاظ اس نے کہہ دیے وہ پتھر پہ لکیر بن گئے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ نہیں آ رہی میرے خیال بات سن۔ اسی طرح جو اس دکان کو چندہ دے گا، بعض لوگوں کو پتا چلا بھائی یہ دکان وجود میں آ گئی ہے تو اب ہم بھی اس دکان کو مینٹین کرنے کے لیے یا اس کو جو ہے نا تاکہ اس کا کاروبار زیادہ چلے، تو کسی نے 50 روپے لا کے چندہ دے دیا، کسی نے پنکھا لگا دیا، کسی نے اس میں تجارت کی غرض سے شوکیس وقف کر دیا، تو وہ دکان ان تمام چیزوں کی مالک بنتی چلی جائے گی، یعنی وقف مالک بنے گا۔ تو جس نے جس نیت سے چندہ دیا، جس تصریح کے ساتھ چندہ دیا کہ یہ فلاں کے لیے، تو اب وہ چندہ بھی اسی کام میں استعمال ہو سکتا ہے۔ وقف کے متولی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ وہاں کے علاوہ کہیں اور لگا دے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی اس میں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، یہ جامعہ تو وقف ہے، اور جامعہ میں جو لوگ تعاون کرتے ہیں وہ رقم بھی کیا ہو گئی؟ وقف، یعنی جامعہ اس کا مالک بن گیا۔ اب اس کا مالک کوئی فرد نہیں ہے، مدرسے کا محتمم مالک نہیں ہوتا، مدرسے کے اساتذہ مالک نہیں ہوتے، یہ سارے وقف کے ملازمین ہوتے ہیں جن کو وقف کھلا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے اس میں۔ یہ متولی کا کام کیا ہوتا ہے کہ بھئی جس لیے دیا گیا ہے چندہ تو اس مد میں اس کو لگائے، اس مد میں لگائے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو چندہ دیا گیا جامعہ کے لیے، اس کا مقصد یتیموں کی کفالت ہے؟ بولو نا بھائی، اس کے لیے تو یتیم خانے کھلے ہوئے، کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیش و عشرت کی زندگی گزاری جائے، یعنی اس لیے کہ بھائی بہت سے، یا اس کا یہ مطلب ہے کہ بہت سے لوگوں کو گھر میں کھانے کو نہیں ملتا تو یہاں سے کھا لیا کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ سب لوگ بولیں، جن کا خیال ہے ہاں تو وہ ہاتھ کھڑا کریں، ان سے ہم پوچھیں گے یہ کس پہ وقف ہے؟ اپنی زبان سے بولیں نا۔ طلبہ کے لیے۔ طلبہ یہاں علم ہے یا صیغہ صفت ہے؟ علم تو کہتے ہیں نا جو اب تھوڑی سی اصطلاحات، آپ تو طلبہ ہے نا، چلتا ہے۔ علم تو کہتے ہیں کہ خارجی قرینے کے بغیر کوئی ذات معین پر دلالت، جیسے ستار کسی کا نام ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پردہ ڈالتا ہے، وہ تو ابا نے ستار نام رکھ دیا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ چیز میں نے ستار بھائی کے لیے وقف کر دی، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس میں ستار والا عنصر ہوگا، جو ساتر ہوگا، لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوگا، اس کو دیں گے۔ نہ، اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ وہ صاحب ہیں، اگرچہ ان کا سارا دن کام لوگوں کی عیب جوئی کرنا ہے، لوگوں کے راس پاش کرنا ہے، کوئی بالفرض کسی محلے میں کوئی ہو جن کی یہ صفت ہو، لیکن آپ کیا کرو گے؟ دو گے اسی کو، کیونکہ یہ علم ہے، اس میں اس کی جو صفات ہیں وہ ملحوظ نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو اگر جامعہ کو جو رقم آتی ہے وہ اس وقف کرنے والے نے یہ کہا ہو کہ یہ طلبہ کے لیے وقف ہے، اور طلبہ کا مطلب ڈکشنری میں یہ لکھا ہو کہ جو جامعۃ الرشید میں داخل ہوگا وہ
اس کا عالمی نام کیا ہے؟ طلبہ، یعنی اس کو ایک نام دے دیا گیا ہے. تو پھر تو جو بھی داخل ہوتا ہے، چاہے وہ پڑھے چاہے وہ نہ پڑھے، چاہے وہ محنت کرے چاہے وہ نہ کرے، اس کو ملتی رقم. لیکن یہاں طلبہ جمع ہے کس کی؟ طالب کی. اور اس میں وصف کا معنی جو ہے نا ملحوظ رکھے، یعنی علم حاصل کرنے والا. تبھی کوئی متعین افراد نہیں ہے جن پہ وقف ہے. جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ فقیر کو دے دو، یہ وقف ہے کس پر؟ فقیر پر. تو اب جو ایک صاحب جن کا نام فقیر خان ہے، ان کو اس سے لینے کا حق نہیں ہوگا. نام غنی ہو مگر صفت کیا ہو؟ فقیروں والی، فقیر ہو. نام ہے، ابا نے نام رکھا تھا محمد غنی خان، لیکن بیچارہ غریب ہے، تو اس کو وقف سے دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ کیونکہ بھائی جب واقف نے کہا نا فقیر کو دو، تو مطلب یہ نہیں کہ جس کا نام فقیر ہو، مطلب یہ کہ جس میں فقر پایا جائے، اگرچہ نام اس کا کیا ہو؟ سیٹھ غنی. سیٹھ غنی. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جب واقف نے وقف کیا طلبہ کے لیے، تو مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جو یہاں بیٹھ کر علم حاصل کریں گے تو وہ ان اموال کے مستحق ہیں. اس کے علاوہ لوگوں کے لیے یہ چیزیں حلال نہیں ہے. منہ سے بول دیا کریں حلال نہیں ہے. تو اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ہم ان نعمتوں کے استعمال کے محل بھی ہیں یا نہیں ہیں. باقی پھر استعمال کیسے کرنے، یہ تو اگلا مرحلہ ہے نا. اس میں خیانت کر، جیسے مجاہد جو ہے وہ غنیمت کا مستحق تو ہوتا ہے، باقی کتنی کا مستحق ہے اور کیسے مستحق ہے وہ تو اگلا مرحلہ ہے. مستحق ہی نہیں ہے پھر تو تھوڑا بھی حلال نہیں ہے. تو آپ کو جو کھانا دیا جا رہا ہے یہاں پہ، کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ کا نام غفار ہے، آپ کا نام ستار ہے، آپ کا نام شمس ہے، آپ کا نام کچھ اور ہے. کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. اگر آپ نہیں پڑھتے تو پھر آپ کے لیے یہ چیزیں حلال ہیں؟ نہیں پڑھتے تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ. ہوتا ہے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں پڑھتے ہیں، کچھ کام میں لگے ہوتے ہیں. کچھ وہ جو جنگل کا مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک آدمی گیا، 4-5 آدمیوں نے کہا مل کے کھانا بناتے ہیں، تم لکڑیاں بنا لو، لکڑیاں کاٹ لو، تم یہ کرو کہ چولہا جلاؤ، تم یہ کرو کہ گوشت لے کر آؤ. تو ایک آدمی تھا کچھ بھی نہیں کر رہا تھا. آخر میں جب کھانا پکا تو اس کو بلایا کھانا کھا لو. اس نے کہا چلو اب شرم آ رہی ہے کچھ بھی نہیں کرتے ہوئے، تو چلو یہ تو کر ہی لو نا. تو ایسے شخص کو ہم کیا کہتے ہیں اصطلاح میں؟ بیٹھ کے پیڑے کھانے والا. تو بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو اصطلاحی اعتبار سے تو طلبہ ہے، مگر واقف نے جن کے لیے وقف کیا نا وہ اس معنی میں وہ طالب علم نہیں ہے. تو وہ کوئی بھی کام نہیں کرتے، نہ پڑھتے ہیں، کلاس میں بیٹھ کے سوتے رہتے ہیں، ناغے کرتے ہیں، نہ تکرار ہے نہ مطالعہ ہے، مگر جب کھانے کا ٹائم آتا ہے تو پیڑے کھانے کے لیے آ جاتے ہیں. تو ایسا کوئی طالب علم اگر یہاں بیٹھا ہوا ہو تو جب وہ کھانے پر بیٹھے تو اپنی جو ہے نا وہ شخصیت کا تعین کرے کہ میں ہوں کس کیٹیگری میں داخل ہوں. میں پیڑے کھانے والا تو نہیں ہوں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سے طالب علم وقف کے محل ہیں؟ کیونکہ کچھ نہ کچھ تو پیڑے کھانے والا بھی پڑھ ہی لیتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. ایسا تو کوئی بھی نہیں ہوگا نا کچھ بھی نہ پڑھا، ایسا تو فوراً نکال دے گی نا انتظامیہ ان کو، جو کبھی آ ہی نہیں رہا ہو پورے سال، بیٹھتا ہی نہ ہو. تو جو سبق میں بیٹھ جاتا ہے چاہے سو ہی رہا ہو، 2-4 باتیں تو وہ بھی سن لیتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو اس کو شیطان یہ ورغلاتا ہے کہ تو بھی طالب علم تو ہے نا، علم کی بات کا کو تو نے طلب تو کر لیا نا، تو نفس طلب ہو گئی تو مستحقین میں داخل ہو گئے ہم. لہذا وہ بھی خوش ہو رہا ہوگا کہ چلو اب اگلے مرحلے کے بارے میں سنوں گا کہ استعمال کیسے کرنا ہے، لیکن استعمال کا محل تو میں، ان وقف کی چیزوں کا محل تو میں ہوں باہر. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک سال جب آپ یہاں رہے، رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک، شوال سے اگلے شوال تک جب آپ رہو گے تو کچھ نہ کچھ تو سیکھ ہی لوگے نا. ابھی بھی تو علم ہی حاصل کر رہے ہو آپ، وقف کے مسائل سیکھ رہے ہو. تو شیطان ورغلاتا ہے کہ تم بھی طالب علم ہو. تو اس اشکال کا جواب دے رہا ہوں. یاد رکھو جب واقف وقف کرتا ہے تو اس سے لغوی اعتبار سے جو طالب علم ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ اصطلاح میں جس کو طالب علم کہا جاتا ہے یعنی معتد بھی علم حاصل کرنے والا. اس کی آپ یوں مثال سمجھیں کہ شریعت میں زکوٰۃ فرض ہے مالدار پر. لغوی اعتبار سے ایک آدمی جس کے پاس 1 روپیہ ہے وہ بھی مالدار ہے یا نہیں ہے؟ مال رکھنے والا تو مال تو ہے نا، لیکن عرف میں اس کو مالدار کہیں گے کہ اصطلاح نہیں، سوری، عرف میں
اصطلاح کا لفظ نہیں، اسے عرف میں اس کو مالدار کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اس میں اس کو مالدار نہیں کہیں گے. عرف میں مالدار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معتد بہ مال. تو عرف میں جو طالب علم ہے نا اس پر وقف کیا گیا، جس کو عرف میں طالب علم کہتے ہیں. تو عرف میں طالب علم وہ ہوگا جو معتد بہ علم حاصل کرے یہاں بیٹھ کے. کچھ تو بہت حاصل کر لیں گے، کچھ تھوڑا کم کریں گے، کچھ اس سے کم کریں گے، لیکن ہوں گے وہ بھی معتد بہ علم حاصل کرنے والے. تو تفاوت تو ہو سکتا ہے، کوئی زیادہ سیکھ رہا ہے، کوئی کم سیکھ رہا ہے، لیکن اتنا کم کہ وہ عرف کے اعتبار سے علم سیکھنے والوں کی فہرست سے نکل جائے، وہ طالب علم پھر وقف کا محل نہیں ہے. مطلق علم حاصل کرنا مراد نہیں ہے. وہ تو کوئی بھی آئے گا نا مدرسے میں کچھ نہ کچھ تو سیکھ ہی لے گا وہ. اب عرف میں عرفی طالب علم کسے کہتے ہیں؟ جس کی تعریف تاکہ آپ اپنے آپ کو پرکھیں کہ میں اس میں داخل ہوں یا نہیں ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ ورنہ آپ قیامت تک یہی سوچتے رہیں گے، پتہ نہیں میں، ہر آدمی یہی سمجھے گا میں معتد بہ علم حاصل کر رہا ہوں، کیونکہ 8 سال جب وہ پیڑے بھی کھائے گا عوام کی نسبت تو پھر بھی اس کو معتد بہ علم حاصل ہو جائے گا. تو یہ مراد نہیں. معتد بہ علم کسے کہتے ہیں؟ یعنی علم حاصل کرنے کے لیے وہ محنت جو ضروری ہے، جو محنت کا بالکل آخری درجہ ہے، وہ محنت کیا ہے؟ وہ محنت ہے جو حضرت حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے کہ طالب علم اگر اس مقام تک پہنچ جائے تو وہ حصول علم کی پہلی سیڑھی پر پہنچ گیا، یعنی وہ طالب علم کی فہرست میں داخل ہو گیا ہے. اور یوں سمجھیں گے ہم اس کو نکما نہیں کہیں گے، یہ بھی نہیں کہیں گے بہت اچھا ہے بہت محنتی، لیکن جو اس کی ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری اس نے پوری کر لی. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 سبق میں ناغہ نہ کرے. سبق میں ناغہ نہ کرے، الا یہ کہ جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو، طبیعت واقعی خراب ہے یا کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہو گیا یا کوئی گھر میں والدین کی طبیعت خراب ہے، کوئی ایسی جب تک عذر نہ ہو اس وقت تک ناغہ نہ کرے. یہ نمبر یاد رہے گا. تو جو ناغے کرتا ہے وہ وقف کا محل نہیں ہے. نمبر 2 سبق کو غور سے سنیں. جب استاذ کے سبق میں بیٹھا ہو تو کیا کرے؟ غور سے سنیں. غیر اختیاری طور پر نیند آ جائے وہ قابل معافی ہے. خود سے گھنٹہ تلاش نہ کرے کہ کون سے گھنٹے میں قیلولہ کرنا ہے، کون سے گھنٹے میں سونا ہے، کون سے گھنٹے میں موبائل کے میسج چیک کرنے ہیں، یہ نہ کرے. اور سبق کے دوران موبائل استعمال کرنا یہ بھی خیانت ہے یا نہیں؟ یہ تو میں ابھی آ رہا ہوں ان چیزوں کی طرف. پہلے تو یہ کہ غور سے ہر وہ چیز جو سبق سننے میں مخل اور رکاوٹ بنے ان تمام چیزوں سے اجتناب. موبائل کو بند کر کے رکھ دیا کریں، سائلنٹ پہ نہ کریں، بند کریں، اس کو آف کر دیں. تیسری چیز، جس سبق کا یعنی استاد سے جو سبق سننا ہے اس کا پہلے سے ایک مرتبہ مطالعہ کر لیں. اب یہاں بھی طلبہ گڑبڑ کرتے ہیں، مطالعہ یوں کریں گے یوں کر کے، میں ہاں مطالعہ کر لیا میں نے. تو مطالعہ کا مطلب کیا ہے کہ اتنا اس کو پڑھ لیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سی چیز کتاب میں ایسی ہے جو استاذ کے سمجھائے بغیر بھی میں سمجھ گیا ہوں، اور کون سی چیز ایسی ہے جو استاذ کے سمجھانے کے بغیر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب استاذ کا سبق شروع ہوگا، استاذ پڑھانا شروع کریں گے تو آپ کو پتا ہوگا یہ چیز تو مجھے ویسی سمجھ میں آ گئی ہے، اور کلیئر ہو جائے گی وہ، اور جو چیز نہیں سمجھ میں آئی وہ سمجھ میں آ جائے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ اس سے استعداد کتنی زبردست ہو جائے گی. 3 کام ہو گئے. چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ پھر اس سبق کا شام کو تکرار کرنا ہے اپنی زبان سے. بعض طلبہ سستی کرتے ہیں کہ تم تکرار کرو ہم سن رہے ہیں بس. یاد رکھو علم کبھی بھی جب تک زبان سے بیان نہیں کرو گے آپ کی صلاحیت نہیں بڑھے گی. سننے کا عمل استاذ کے سبق میں ہو چکا ہے، اب آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں ریپیٹ کرنا ہے، اس کو اپنے الفاظ میں دہرانا ہے. یہ جتنے بڑے بڑے ہمارے اکابر اور علامے پیدا ہوئے ہیں یہ سب یہی اسی طرح سے پڑھ کر پیدا ہوئے ہیں. تو یہ 4 کام جس طالب علم نے کر لیے وہ طالب علم کی فہرست میں داخل ہو گیا. اور اگر یہ بھی نہیں کر رہے، کسی عذر سے کوئی کام اگر کسی دن رہ گیا تو وہ قابل معافی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی شرعی عذر ہو، عذر کا فیصلہ اب آپ جانو اور اللہ جانے. قیامت میں آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت کے دن یہ تم جو یہاں بیٹھ کے اتنی سہولتیں حاصل کر رہے تھے تو لوگوں نے جو تم پر یہ اموال تمہیں دیے تھے تو تمہیں اس لیے دیے تھے کہ تم علم حاصل کر رہے ہو پھر خدمت کرو گے، تم نے تو حاصل ہی نہیں کیا. تو یہ سب قیامت کے دن جب ایک چادر پہ جہنم میں جا سکتے ہیں تو اتنے اموال پہ کیوں، کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں ہم بھائی؟ تو یہ 4 کام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ان 4 کاموں سے آپ کے لیے
جامعۃ الرشید کی تمام چیزیں جو آپ کے لیے جن کی استعمال کی آپ کو اجازت دی گئی ہے وہ تمام چیزیں حلال ہو جائیں گی. جن کے استعمال کی اجازت نہیں دی گئی وہ پھر بھی حلال نہیں ہوں گی. کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مدرسوں میں نا وہ کوئی بھی چیز بغیر اجازت کے اٹھا کے لے جا رہے ہیں. کبھی دفتر سے قلم اٹھا کے لے گئے. تو ایک دن کیا ہوا کہ طالب علم نے کسی دفتر سے قلم اٹھا کے لے جا رہا تھا. میں بھی اس وقت طالب علم ہی تھا. تو میں نے اس سے کہا یہ تو حلال نہیں ہے بھائی, یہ تو آپ کا نہیں ہے. تو کہہ رہے میں نے کہا یہ تو آپ کا نہیں ہے, تو مدرسے کا ہے. تو کہہ رہے ہم بھی تو مدرسے کے ہیں. شیطان ہر وقت کوئی نہ کوئی دلیل تو دے دیتا ہے. کہتے ہم بھی تو مجھے وہ بچپن کا واقعہ یاد آتا تھا کہ ہم جب اسکول سے آتے تھے نا, چھوٹے بچے تھے, تو کسی طالب علم کے اسٹوڈنٹ کے اگر پیسے زمین پہ گر جاتے تو دوسرا اس کو اٹھا لیتا تھا. ہم کہتے بھائی یہ میرے پیسے گرے. کہہ رہے ہمیں تو اللہ کی زمین سے ملے ہیں بھائی, ہم نے آپ کی جب ہم تو اللہ, زمین کس کی, اللہ کی ہے نہیں. ہاں بھائی اللہ کی, تو پیسے بھی اللہ کے ہوئے, تو اللہ سے لو جا کے, ہم نے تو اللہ نے ہمیں دی. تو شیطان تو بہت تیز ہے, کوئی نہ کوئی دلیل آپ کے دماغ میں ڈال دے گا. تو یہ دلیل غلط ہے, اس کا بدیہی ہونا بالکل غلط ہے. آپ کو جن چیزوں کے استعمال کی اجازت دی گئی اس کے علاوہ آپ کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. گاڑیوں کو دیکھتے رہتے ہیں بیٹھ کے, یہ جس کی گاڑی وہ اس میں جا رہا ہے, وہ اس میں جا رہا ہے, وہ تو بھئی آپ کی اللہ کا شکر ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس کو کیا ملا ہوا ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں ہمیں کیا ملا ہوا ہے, ہم تو اس چیز میں پڑھتے ہیں. جب جامعہ نیا نیا بنائے تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہاں اساتذہ کرام کے لیے کسی نے ہدیہ بھیجے, بہت سارے آم کی پیٹیاں, اور جو ہے نا آم کی بہت ساری پیٹیاں بھیجیں. تو وہ ایک کمرے میں پڑی رہی, پتہ نہیں کتنے دن گزر گئے. اور وہ کمرہ ایسا تھا کہ ہم اس کمرے سے گزر کے جاتے تھے کھانا کھانے کے لیے. تو ایک دن استاد صاحب کو کسی نے بتایا کہ یہ پیٹیاں پڑی ہوئی سڑ رہی ہیں, کس کے لیے؟ اس نے فرمایا اساتذہ کے لیے آئی ہیں. استاد صاحب بھول گئے ہوں گے, کسی طالب علم نے ہدیہ بھیجا تھا اس. تو پھر حضرت استاد صاحب نے فرمایا دیکھو اساتذہ کی کتنی اچھی بات ہے کہ کسی نے اب تک پوچھا بھی نہیں کہ یہ کس کے لیے ہیں, جب تک خود سے بتایا نہیں گیا, تجسس نہیں کیا نا کہ یہ پوچھیں کیوں ہیں, یہ کیوں ہیں, کس کے لیے ہیں. بھائی ہمیں جب تک ہمارے لیے اجازت نہیں گئی, ہمیں اس کی ضرورت کیا ہے کہ یہ کس کے لیے آم آیا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی, ہمیں کیا ضرورت ہے یہ پیٹیاں کس کے لیے بھیجی گئی ہیں؟ اگر آپ کے لیے بھیجی گئی ہیں تو آپ کو بتا دیا جائے گا. بعض طلبہ کی عادت ہوتی ہے کہ ایک چیز میں تجسس کرنا, یہ کس کا ہے, یہ کس کی ہے, یہ گاڑی کس کی ہے, یہ ان کی اپنی ہے, یہ مدرسے نے ان کو دی ہوئی ہے. تو آپ کو اپنے کام سے کام رکھنا ہے, دوسروں کو کاموں میں دخل اندازی نہیں دینی ہے. تو 4 نمبر بتا دیں میں نے علم حاصل کرنے. جب یہ نمبروں پہ آپ پورے اتریں گے تو آپ کے لیے وہ تمام چیزوں کا استعمال حلال ہو جائے گا جو تمام چیزیں مدرسے کی انتظامیہ نے آپ کے لیے ان کے استعمال کو جائز قرار دیا ہے. اس کے علاوہ چیزیں پھر بھی حلال نہیں ہوں گی. لفٹ اگر اساتذہ کے لیے ہے تو طالب علم کے لیے اس میں جانا جائز نہیں ہے. مجھے نہیں پتا طلبہ کے لیے ہے نہیں ہے, لیکن تحقیق کر لیں آپ. ہم اس میں اتنی احتیاط کیا کرتے تھے حضرت کے دور میں, یہ ہمارا کمال نہیں تھا, حضرت کی طرف سے بڑی تاکید تھی اس پہ. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دارالافتاء میں قلم استعمال, اپنے ذاتی استعمال کی ایک نمبر لکھنا تھا. کئی بار ایسا ہوتا تھا ہم نمبر نہیں لکھتے تھے, ہم کہتے ہیں یہ قلم جو دارالافتاء میں رکھا گیا تو افتاء کے کام کے لیے رکھا گیا. حضرت نے ذہن ایسا بنایا تھا اور وہ سمجھتے تھے بھائی یہ بھی ضروری ہے. تو اپنی جیب میں قلم ہوتا نہیں تھا, تو باہر سے دکان سے خرید کے ایک نمبر لکھنے کے لیے یہ ہوتا تھا. تو ایک دن میں نے پھر استاد جی سے, حضرت مولانا قاسم صاحب سے باقاعدہ اجازت لی. میں نے کہا حضرت بعض دفعہ کوئی چھوٹی سی چیز لکھنی ہوتی ہے, باہر جانا پڑتا ہے, تو کیا ہمیں قلم استعمال کرنے کی اپنے ذاتی کام کے لیے اجازت ہے؟ تو حضرت مولانا قاسم صاحب نے فرمایا کہ میں نے حضرت سے پوچھا تھا, یعنی انہوں نے بھی خود سے نہیں دے دی, فرمایا میں نے بھی حضرت سے اجازت لی ہوئی ہے کہ چھوٹا موٹا اگر کام ہو تو اس کے لیے حضرت نے اجازت دی ہے, تو لہذا آپ کو بھی اگر چھوٹا موٹا کام ہو تو کر سکتے ہیں. اب حضرت نے کس اصول کے تحت اجازت دی وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ محتمم کو اجازت ہے یعنی کن چیزوں میں اجازت دے سکتا ہے, کہاں تک, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس میں نہ پڑھیں, وہ پھر موضوع بالکل بیان کا تبدیل ہو جائے گا. تو ایک قلم سے نمبر لکھنے کے لیے ہم نے کیا کیا. ابھی بھی میں جس مسجد میں امامت کرتا ہوں آپ جا کے وہاں پوچھ لیں, جمعے کے دن بسا اوقات لوگ آتے ہیں, کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں, کچھ جواب لکھ کے دینا پڑتا ہے. تو مجھے 10 سال ہو گئے ہیں وہاں پر, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس 6 مہینے سے میں نے وہ قلم ان کی اجازت سے استعمال کرنا شروع کیا ہے. اور اس کا بھی میں نے متبادل سوچا ہے پھر کہ میں وہ مسجد کا قلم استعمال کروں گا, لیکن ہر 1-2 مہینے کے بعد 10-15 قلم لے کے مسجد میں وقف کر دوں گا, تاکہ میں نے اگر استعمال زیادہ کر لیا ہے تو اس سے زیادہ میں مسجد کو دے دوں.
اس شرط کے ساتھ میں نے اجازت لی، ورنہ 8-9 سال تک قلم رکھے ہوئے ہیں، ایک نمبر لکھنا ہے، اور ہم وہ قلم استعمال نہیں کر رہے کیونکہ مسجد کے چندے کے پیسوں سے یہ قلم خریدا گیا ہے. امام صاحب کی ذاتی ضرورتوں کے لیے یہ قلم نہیں خریدی. امام صاحب کو جو چیزیں دی گئی ہیں وہ گھر کے اوپر ہیں، وہ پنکھا گھر میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، پین اور یہ ساری چیزیں امام کی سہولتوں میں داخل نہیں ہیں. اور اس سے بھی ہلکی مثال دوں، ماچس کی تیلی. ایک مرتبہ ایک استاذ نے ماچس کی تیلی منگوائی اپنے کان کو صاف کرنے کے لیے. مجھے خیال ہوا کہ یہ ماچس کی تیلی کیا ہے؟ وقف ہے. یہ کان صاف کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ کھانا پکانے کے لیے. مجھے وہ استاذ بہت پرہیزگار تھے، متقی تھے. مجھے بڑا اشکال ہوئی کیسے استعمال کر رہے ہیں. تو میں نے پھر کسی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ انتظامیہ کی طرف سے اتنی چھوٹی موٹی چیزوں کی استعمال کی اجازت ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ماچس کی تیلی قیامت کے دن ڈنڈا بن جائے گی. سمجھ رہے ہو نا، قیامت کے دن جو ہے نا یہ جو یہاں چھوٹی سی خیانت ہوگی نا، وہ قیامت کے دن اتنا نہیں ہوگا، وہ تو بڑھا کر نیکیاں لی جائیں گی آپ سے. ایک چادر پہ دنیا میں کوئی جہنم کی سزا دے سکتا ہے کیا؟ لیکن آخرت میں اسے ایک چادر میں خیانت پر کیا ہو رہا ہے؟ جہنم کی آگ میں داخلہ ہو رہا ہے. تو یہاں دنیا میں تبھی علماء کہتے ہیں نا کہ دنیا میں کسی کو سزا مل جائے نا گناہ کی، یہ بہت خوش قسمت آدمی ہے. کیونکہ اگر دنیا میں نہیں ملی اور آخرت میں ملی تو پھر اتنی نہیں ملے گی، اسے کئی گنا بڑھا کر ملے گی. وہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ کرے نہ ہمیں دنیا میں سزا ملے نہ آخرت میں سزا ملے. لیکن اگر کسی کو دنیا میں مل جائے تو یہ اس سے بہرحال بہتر ہے جس کے لیے اللہ نے آخرت میں رکھی ہوئی ہے. تو اب پہلا مرحلہ کیا ہوا کہ آپ نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ ہم ان وقف کے مصارف کے مستحق بھی ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر نہیں ہے تو اب آپ اپنے آپ کو اس فہرست میں لے آئیں، محنت کرنا شروع کر دیں، سبق میں ناغے نہ کریں. اور دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ بغیر اجازت کے واقف نے یا انتظامیہ نے جن چیزوں کی ہمیں اجازت نہیں دی ہے ان کی طرف تو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا ہے، وہ ہمارے لیے نامحرم ہے. سمجھ رہے ہو؟ مثال کے طور پر آپ کے کھانا پکنے کے دوران آپ کے برتن میں ایک گوشت کی بوٹی ڈال دی گئی. اب وہ اپنے حساب سے تقسیم کر رہا ہے نا باورچی، اس کو پتا ہے بھائی اتنا گوشت ہے تو طلبہ میں اتنے اگر آئیں گے تو ہو جائے گا. آپ جا کے بالٹی سے اپنی طرف بھر کے لے آتے ہو، بوٹیاں بھر کے. یہ حرام ہے آپ کے لیے، آپ دوسروں کا حق کھا رہے ہیں. بھائی یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ آپ یہاں بھر کے اٹھا کے لے آئے. تو بغیر اجازت کے استعمال، انتظامیہ کی اجازت کے بغیر کوئی چیز استعمال نہیں کرنی. اب جن چیزوں کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے وہ بقدر ضرورت استعمال کرنی ہے. تو اس میں کون کون سی چیزیں جن کا ہمیں استعمال کیا جاتی، میں لکھ کے نا کچھ نمبر لگا کے لایا ہوں تاکہ کوئی اہم نقطہ رہ نہ جائے. سب سے پہلا مسئلہ ہے کھانے کا. دن رات جس کی ہمیں سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے، کیا خیال ہے؟ تو کھانے میں ایک احتیاط کیا کریں. نمبر 1، اپنے برتن میں اتنا کھانا نکلوائیں جتنا کھا سکتے ہیں. اگر آپ نے زیادہ نکالا اور بچ گیا، کبھی غلطی سے ایسا ہو گیا نہ چاہتے ہوئے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کی عادت ہے، آپ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہو، تو وہ جو بچ کے جو ضائع ہوگا وہ قیامت کے دن استاد جی کو دینا پڑے گا، مولانا قاسم صاحب کو. وہ اللہ ان سے وصول کریں گے، یا حضرت استاد صاحب سے وصول کریں گے، یا مجھ سے وصول کریں گے. کس سے وصول کریں گے؟ یا باورچی سے؟ بتاؤ کس سے وصول کریں گے؟ جس نے برتن میں یہ گڑبڑ کی ہے اس سے وصول ہوگا قیامت کے دن. یہ دماغ میں رکھ کے ضائع کیا کریں کہ یہ مجھے قیامت میں اس کا حساب دینا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ؟ جتنا الاؤ ہے اس سے زیادہ نہیں لے سکتے آپ، اور جتنا کھانا ہے اتنا ہی الاؤ ہے نا، ضائع کرنے کی تو اجازت نہیں. اور باورچی کو بھی چاہیے، جو پکانے والا ہے اس کو بھی چاہیے کہ کھانا حساب و کتاب سے پکایا کرے. اس کو اندازہ ہے کہ بھئی اتنا کھانا روزانہ بچ رہا ہے تو وہ انتظامیہ کو بتائے کہ حضرت روز اتنا بچتا ہے لہذا اس میں کمی کریں. اگر وہ نہیں بتا رہا انتظامیہ کو اور روز زیادہ پکا پکا کے پھینک رہا ہے یا ضائع کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، تو قیامت کے دن یہ کس سے سوال ہوگا؟ انتظامیہ سے ہوگا، یہ باورچی سے ہوگا. انتظامیہ کو تھوڑی پتا ہوتا ہے، باورچی سے ہوگا. جو تمہیں پتا ہے کہ روزانہ اتنا پھینکتا ہے، اتنا ضائع ہوتا ہے، تو تم اتنا پکاتے کیوں ہو؟ یہ اس سے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا. روٹی کھانے میں طلبہ بہت گڑبڑ کرتے ہیں. وہ
عجیب اسٹائل سے کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی درمیان سے اپنے پسند کی کھا رہا ہوتا ہے کہ مجھے جلی ہوئی روٹی پسند ہے، درمیان سے وہ کنارے سارے اس کے ضائع ہو جاتے ہیں. اگر آپ روٹی میں کوئی ایسی اس طرح سے بنی ہوئی ہے کہ کہیں سے کچی ہے اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ کچی روٹی سے میرے پیٹ میں درد ہوگا، تو اتنا حصہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن آپ یہ شکایت کریں باورچی سے کہ بھائی روزانہ اتنی روٹیوں کے کنارے دیکھو کچے ہیں، تو ان کو تم صحیح کرنے کی کوشش کرو. اس کے باوجود اگر وہ کچی روٹی پکاتا ہے تو پھر سوال کس سے ہوگا؟ مولانا قاسم صاحب سے ہوگا، یا جنہوں نے چندہ دیا ان سے ہوگا، یا گندم یہ چولہے سے سوال ہوگا کہ تو کچا کیوں پکا رہا ہے بھائی؟ یہ باورچی سے سوال ہوگا. تو اگر کوئی باورچی بھائی بیٹھے ہیں تو بہت ادب کے ساتھ اس کا خیال کیا کریں آئندہ. اب تک بھی کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. اور آپ لوگ نے کیڑے نہیں نکالنے ہیں، کہیں بیٹھ کے تبصرہ کریں یہ کچی روٹی قیامت کے دن باورچی جہنم میں جائے گا. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اس کے بس میں جو ہوگا وہ کرے گا. پھر بھی جب اتنی بڑے پیمانے پر روٹی بنتی ہے تو کچھ کبھی کچی کبھی پکی ہے، چلتا ہے. وہ اپنی ذمہ داری وہ پورا کرے، آپ کسی دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کریں. طلبہ کہ ہم بھی طالب علم ہی ہیں نا، ہمیں پتہ ہے یہ کیا شرارتیں ہوتی ہیں، اپنا بھول جاتے ہیں. بھائی یہ اس نے بولا تھا نا کچی جہنم میں جائے گا، فتوے نہ لگائیں. آپ اپنی فکر کریں کہ میں کہاں جاؤں. تو کھانے کے بارے میں 2 باتیں ہو گئی. سرید بنانا، اگر اجازت ہے اس کی باورچی کی طرف سے، کیونکہ باورچی کا رابطہ انتظامیہ سے ہوتا ہے، تو پھر آپ بنائیں. اگر اجازت نہیں ہے تو نہیں بنائیں. ہم جب طالب علم تھے تو ہمیں سرید بنانے کی اجازت نہیں تھی، ہم نہیں بناتے تھے. جب استاذ بنے تو ہمیں اجازت مل گئی، اب ہم سرید بنا کے کھا لیتے. جب اجازت نہیں تھی تو نہیں کھاتے تھے بھائی، کیونکہ سرید میں شوربہ بہت خرچ ہوتا ہے. تو آپ کو اگر اجازت ہے تو کھائیں آپ، اگر اجازت نہیں ہے تو نہیں کھائیں. جب سرید کی اگر اجازت مل رہی ہے تو اس میں اگر آپ روٹیاں ڈبوئیں گے تو اتنی ڈبوئیں جتنی کھا سکتے ہیں. دیکھو یہ باتیں قیامت کے دن سمجھ میں آ جائیں گی، اگر ابھی سمجھ میں نہیں آئیں. یہ کسی کا نقصان نہیں ہو رہا. اگر آپ لوگ کھائیں، زیادہ کھائیں تو استاد صاحب کو تھوڑی نقصان ہے اس میں، نہ حضرت مولانا قاسم صاحب کا، نہ اساتذہ کا، نہ بزرگ، کسی کا اپنا ذاتی نقصان ہے. پیسے بھرنے پڑیں گے. دنیا میں نہیں، کوئی نہیں لے رہا، آخرت میں تو اللہ کا جو آڈیٹنگ کا نظام ہے نا، وہ دنیا سے بہت اچھا نظام ہے. وہ فرشتے ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں، لقمے بھی گن رہے ہیں وہ بیٹھ کے. تو اس لیے اس میں احتیاط کریں. آپ اپنے مہمانوں کو اگر کھلاتے ہیں کھانا، چچا آ گئے، ماموں آ گئے، تو انتظامیہ سے پوچھیں اس کا قانون کیا ہے. ہمارے دور میں دارالفتہ میں یہ قانون تھا کہ جب آپ اپنے کسی رشتہ دار کو کھلائیں گے تو فی پلیٹ اتنے پیسے آپ کو جمع کرانے پڑیں گے، کیونکہ واقف نے وقف کس کے لیے کیا ہے؟ طلبہ کے لیے. تو جب طلبہ کو نہیں کھلا تو اتنے پیسے پھر لو اس سے، تاکہ وہ اگلے کھانے میں خرچ ہو جائیں. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ تو ان چیزوں کا خیال کریں. ہماری مسجد میں جب میں امام بن کے آیا تو دیکھ رہا ہوں روز بریانی کی پلیٹ آ رہی ہے، کبھی قورمہ آ رہا ہے، کبھی. میں نے کہا یار بڑے مزے ہیں بھائی یہاں پہ. ایک دن میں نے ویسی تحقیق کی، میں نے کہا یہ کون بھیج رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ مدرسے کا کھانا بچ جاتا ہے نا، تو اتنا ضائع ہوگا تو ہم آپ کے گھر بھیج دیتے ہیں، امام صاحب اور مؤذن صاحب کے گھر بھیج دیتے. میں نے کہا اللہ کے بندو یہ مدرسے کے لیے وقف ہے، میں تو مدرسے سے میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو مسجد کا امام ہوں. مدرسے کا وہاں حساب الگ ہے، مسجد کا الگ ہے، اگرچہ دونوں ساتھ ساتھ. میں نے کہا یہ کیسے جائز ہو گیا ہمارے لیے؟ مجھے حیرانگی اس پر ہو رہی تھی کہ یعنی، اور سب نیک لوگ ہیں ماشاءاللہ، ان کو اتنی موٹی موٹی باتیں کا علم نہیں ہے کہ جو چیز جس کے لیے وہی، وہ کہتے ہیں ضائع ہو جائے گا تو ضائع ہو جائے گا تو بھائی کسی اور کو کھلاؤ نا، یا اس کو بیچو کسی کے. فری میں کس کو دے سکتے ہو آپ؟ اجازت تھوڑی ہے اس کی. یہ تو وقف کا مال ہے، جس کے لیے ہے اسی پہ خرچ ہوگا. اگر اس پہ نہیں خرچ ہو رہا تو علماء سے مسئلہ پوچھو، ضائع ہو رہا ہے اس کا ہم کیا کریں. علماء آپ کو بتائیں گے بھائی بیچ کے اس کے پیسے مدرسے میں شامل کر لو. پھر میں نے ایک منع کیا ان کو، پھر میں نے یہ قانون بنایا. میں نے کہا اگر بچ جائے تو میں نے محتمم سے پوچھا کہ پھر مجھے لیے کوئی اماؤنٹ بتا دیں کہ اندازہ لگا کے کہ اتنے کھانے تو اتنے میں خرید لوں گا، کیونکہ وہ ورنہ وہ ضائع کر رہے تھے اور کھانا زیادہ پڑا رہے گا. تو پھر اب میں کبھی کبھار خرید لیتا ہوں ان سے. کیوں؟ یہ کوئی اتنا تقوی، یہ للہیت کی بات نہیں ہے. یہ اس لیے ہے کہ بھائی کھانا تو کم از کم حلال اتارے نا انسان پیڑ میں. کیا خیال ہے؟ حرام کھا کے جنا. دیکھو جیسے لوگ چوری کرنے والے کو، تو امام اگر چوری کرے، امام اگر پکڑا جائے ادھر سے چوری کرتے ہوئے، تندور سے روٹیاں چرا کے بھاگا امام، اور 2 روٹی کھا کے فجر کی نماز پڑھا رہا ہے، وہ پبلک پڑھے گی اس کے پیچھے نماز؟ تو بولے رات کو جیسے کھانا چرایا ہوٹل سے چوری کیا ہے تو ہم کیوں نماز پڑھیں اس کے پیچھے؟ بھائی یہ تو حرام کھا رہا ہے. اس سے بڑی چوری وقف کا مال ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ ایسی چوری ہے کہ جناب اس میں نہ چور کا الزام لگتا ہے، نہ عزت پہ کوئی آنچ آتی ہے، اور امام صاحب بھی ہیں، ان کی روحانیت بھی ختم نہیں ہو رہی، ان کے پیچھے نمازیں بھی خشوع خضوع سے، امام صاحب رو بھی رہے ہیں، پبلک بھی رو رہی ہے. یہ ہو رہا ہے آج کل.
تو چوری ہے نا بھائی، ادھر سے کرو ادھر سے کرو، کیا خیال ہے؟ تو اس لیے آپ بھی جب اپنے اپنے علاقوں میں جایا کریں نا تو وہاں بھی ان چیزوں کی تبلیغ کریں. ہم تو سمجھتے تھے یہ چیزیں اتنی بدیہی ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. میں یہ سمجھتا تھا، جب میں نے وہاں یہ دیکھا کہ بھائی یہ تو اس طرح سے ہو رہا ہے، پھر میں نے ان لوگوں کو جمع کر کے مسئلہ بتایا. اللہ کا شکر ہے وہ سمجھدار تھے، ان کو مسئلہ سمجھ میں آیا. تو میں نے کہا بھی مؤذن صاحب کا چونکہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ان کے ٹھیک ہے حق بنتا ہے، میں تو نہ کوئی ایک چیز بھی نہیں پڑھاتا، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، تو میرا کوئی حق نہیں بنتا اس. تو اس لیے آپ بھی یہ سوچا کریں کہ آپ اگر مستحقین میں ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں. تو پہلی چیز کیا ہوئی؟ کھانا اس میں شریک بنانے کی اجازت لیں آپ، ٹھیک ہے نا. دوسری چیز ہے پانی کا استعمال. وقف کے اموال میں دوسری کیا چیز ہے؟ پانی کا استعمال. آپ اگر نہانے کے لیے گئے ہیں تو نہا کے باہر نکل آئیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کو باہر نکالنے کے لیے پولیس بلوانی پڑے، ایسا ہو. سردیوں میں گرم پانی کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اتنا مزہ آ رہا ہے وہاں پہ، گھٹ ہی نکل ہی نہیں رہا، مزہ آ رہا ہے. اپنا گھر تو ہے نہیں، اپنا ذاتی گھر ہوتا اتنی دیر نلکے کے نیچے یا شاور کے نیچے کھڑے ہوتے تو ابا خود ہی پولیس بن کے آپ کو باہر نکال دیتے. بولتے بیٹا یہ موٹر چلتی ہے، اس کا بل آتا ہے، یہ پانی آتا ہے، محدود پانی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی دریا کے کنارے نہیں رہتے ہیں، سمجھ رہے ہو نا. یہ پانی کا بل آتا ہے، اس کی موٹر چلتی ہے، بجلی کا بل آتا ہے. اپنے گھر میں تو کبھی نہیں میں نے دیکھا کوئی کھڑا ہو جائے آرام سے، اور اگر وہ کر رہا ہے تو وہ بھی غلط کر رہا ہے. تو اس لیے آپ نہائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہمی بن کے نہائیں، بس ایک قطرہ ٹپک گیا تو فرض ادا ہو گیا. پراپر طریقے سے جو ایک مناسب طریقہ ہے نہانے کا، اس طریقے سے آپ نہائیں اور باہر نکل آئیں. کھڑے نہ رہیں اور گھنٹوں گھنٹوں نہ لگائیں. اس پانی کا آپ کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور یہ بھی ہے کہ گرم پانی سردیوں میں جب گیزر سے گرم پانی کھولتے ہیں نا تو بعض دفعہ بہت دیر لگ جاتی ہے گرم پانی میں. تو اگر بہت زیادہ دیر لگ رہی ہے، تھوڑی سی دیر لگ گئی ہے ٹھیک ہے، آپ آ نہیں رہا تو ٹھنڈے سے نہا لیں. کیونکہ ہر طالب علم اس طرح جب کرے گا تو کتنا پانی ضائع ہوتا ہے گرم کے چکر میں. کراچی میں ایسی سردی نہیں ہوتی کہ ٹھنڈے میں نہ نہا سکے. میں ان سردیوں میں، حالانکہ میں کوئی اتنا باڈی بلڈر نہیں ہوں، کوئی طاقتور نہیں ہوں، میں کبھی بھی گرم پانی سے نہیں نہاتا سردیوں میں کبھی. الا یہ کہ کوئی بیماری ہو تو الگ بات ہے. کوئی بیماری ہو جس کی وجہ سے بخار ہوا ہوا ہے، نزلہ ہوا ہوا ہے، تو گرم سے نہا لیں گے. ورنہ کراچی کی سردی میں چاہے دن میں نہائیں، رات میں نہائیں، سردی میں نہائیں، ہوائیں چل رہی ہوں، کراچی میں اتنی سردی نہیں ہوتی کہ آپ ٹھنڈے سے نہا نہ سکیں. اگر کوئی ایسا ہے جو کراچی میں ٹھنڈے پانی سے نہا نہیں سکتا، اس کا مطلب وہ بیمار ہے. میری رائے ہے وہ کمزور ہے، وہ پاگل ہے. کیونکہ وہ بیمار نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھ رہا تو پاگل ہوا نا. اور یاد رکھو صحت کے لیے ٹھنڈے پانی سے نہانا زیادہ مفید ہے. ٹھنڈے پانی سے جب آپ نہاتے ہیں آپ کے اعصاب پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، آپ کا جگر اچھی طرح کام کرتا ہے. آپ کبھی تجربہ کریں ٹھنڈے پانی سے نہا کے آپ کو بھوک بہت جلدی لگے گی. قاری نواب الدین صاحب سے آپ پوچھ لیں، حکیم صاحب، ٹھنڈے پانی کے سے نہانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بھوک جلدی لگتی ہے، جگر صحیح کام کرتا ہے. اور یہ کتاب میں پڑھا ہے میں نے، ہوائی بات نہیں کر رہا میں. تو ٹھنڈے پانی سے نہانے سے فائدہ. ہاں بہت زیادہ ایبٹ آباد کی سردی ہے یا کوئی کوئٹہ کی سردی ہے، اس میں پھر ذرا احتیاط کرنی چاہیے. اچھا بھائی، تو پانی کا استعمال ہو گیا. وضو میں بعض طلبہ نل کا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد مسواک کر رہے ہیں. یہ جتنا پانی ضائع ہو رہا ہے یہ آپ کے اعمال کے ترازو میں جا رہا ہے. یہ پوری پانی کے تھیلیوں کی تھیلیاں پیک ہو کے نا، یہ قیامت کے دن گناہوں کے پلڑے میں رکھی جائیں گی. یہ دماغ میں بٹھا لو. یا تو اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے تو پھر پڑھنے کیوں آئے ہو بھائی یہاں پہ؟ تو جاؤ کہیں اور جا کے پڑھو، یونیورسٹی میں پڑھو، کچھ دنیا تو آئے گی نا. مولوی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ مولوی تو اس لیے بن رہے ہیں نا کہ اللہ اس رسول پر ایمان ہے، ورنہ پیسہ ویسا تو ملے گا نہیں آپ کو طالب علم بننے کے بعد. آپ یہ سرٹیفکیٹ لے کے کہیں چلے جائیں کہ میں جامعہ رشید سے اچھے نمبر سے پاس ہوا تھا، تو لوگ کہیں گے کہ آپ کیا کریں اگر پاس ہوا تو. آپ یونیورسٹی کی ڈگری لے کے چلے جائیں، میں نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا، تو آپ آئیے نا، آپ ہمارے آئیے نا، لوگ رشتے دینا شروع کر دیں گے. آپ حقیقت اتنی لفٹ کرائیں گے آپ کو، کمپنیوں سے آفر آئے گی. اور آپ اگر یہ جامعہ کی سرٹیفکیٹ لے کے چلے گئے تو سوائے ثواب کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہے ہو تو ایسے طریقے سے کیوں حاصل کیا جائے کہ الٹے لٹکے ہوئے ہو جہنم میں. تو وضو میں جتنا پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو یقین کر لو یہ فرشتے بوتلیں لے کے بیٹھے ہوئے بھر رہے ہیں جتنا ضائع ہو رہا ہے، اور یہ سارا آپ کے اعمال کے ترازو میں
ڈالا جا رہا ہے. تو جتنا ضائع کرنا ہے کر لیں. تو مسواک نل کا بند کر کے کیا کریں. وضو کا ایک جو سنت طریقہ ہے وہ اگر میں ابھی بتاؤں گا تو وقت بہت زیادہ خرچ ہو جائے گا. وضو کا ایک باقاعدہ سنت طریقہ ہے. اس طریقے سے اگر وضو کیا جائے نلکے پہ بھی ہو تو بہت تھوڑا پانی استعمال ہوتا ہے, بہت تھوڑا پانی استعمال ہوتا ہے اس کو. لیکن کم از کم اتنا کر لیں کہ بھائی جب جو ہے نا وہ نل کا بند کر دیا کریں. ہاں نل کا بند کرنے میں یہ احتیاط کیا کہ بہت زیادہ ٹائٹ بار بار بند کریں گے تو اس کا واشر خراب ہو جاتا ہے. تو جیسے تھوڑا سا کھولا, ہاتھ دھوئے, اب کلی کر رہے ہیں, مسواک کر رہے ہیں, تو ہلکا سا بند کریں اس کو, بہت ٹائٹ بند نہ کریں کیونکہ بار بار نل کا ٹائٹ بند کرنے سے اس کا واشر خراب ہوتا ہے. اچھا بھائی, بجلی کا استعمال, اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. بجلی کے استعمال میں کیا ہے, دیکھیں اس میں تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے کتنی لائٹوں کی ضرورت ہے. مولانا عبداللہ ضیاء صاحب نے بھی زیادہ لائٹیں بند کروا دی, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. کوئی کہے گا نہیں بھی زیادہ تیز لائٹ ہو اس سے زیادہ یعنی جو ہے نا وہ زیادہ وہ ضرورت ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کم لائٹ کی ضرورت ہے. تو اس میں مبتلا بھی کی رائے کا اعتبار ہے. تو آپ جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ہمیں کتنی لائٹوں کی ضرورت ہے. کم لائٹ میں مطالعہ کرنے سے نگاہیں خراب ہوتی ہیں, تو اس لیے اس میں تو ٹھیک ہے روشنی تیز ہونی چاہیے. لیکن لائٹ کو کھلا چھوڑ دینا اس کی تو قطعاً ضرورت نہیں ہے. آپ کمرے سے باہر نکلے اور آپ نے لائٹ کھلی چھوڑ دی, کمرے میں کوئی دوسرا موجود بھی نہیں ہے, تو اب جتنے یونٹ خرچ ہو رہے ہیں بجلی کے وہ سارے بل کی شکل میں قیامت کے دن آپ کے اعمال کے ترازو میں رکھے جائیں گے کہ یہ آپ کی غفلت سے ہوا ہے. یہ جو پنکھا چلتا رہ گیا یہ آپ کی غفلت سے پنکھا چلتا رہ گیا. اسی طرح بجلی کے استعمال میں جو ہے نا استری تو جامع میں ہوتی ہے, استری بہت زیادہ بجلی کھینچتی ہے. آپ کو چاہیے کہ جب آپ نے استری کرنی ہے نا تو ایک ہی وقت میں سارے کپڑوں کو استری کریں آپ, کیونکہ استری جب بار بار آن آف ہوتی ہے نا, جب استری آن ہوتی ہے تو ایک دم جھٹکے کے ساتھ بجلی کھینچتی ہے ٹھیک ٹھاک. تو ایک دفعہ جب آن کر لیا تو سارے کپڑے اسی وقت استری کر لیں آپ, سب اسی وقت پریس کر لیں آپ, اس سے بجلی کم خرچ ہوگی. بار بار جب آپ اس کو ایک جناب آپ نے ایک جوڑا استری کیا اس کے بعد آپ چلے گئے, اگلے دن دوبارہ آ کے کھول رہے ہیں آپ اس کو استری کو, تو ایک دم جھٹکے کے ساتھ وہ بجلی دوبارہ لے گی. تو اس سے بھی بجلی کے استعمال پر جو ہے نا کنٹرول کیا جا سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ضرورت ہو تو بھی آپ نہ کریں اور ایسا مسلط کر دیں, لیکن کوشش کریں اس کی کہ جب کسی طالب علم میں کپڑے استری کرنے ہیں تو ایک ہی ٹائم پہ سارے کپڑے استری کر لے. وہ ایسا نظام بنائے کہ تاکہ بار بار استری کے بٹن کو آن آف کرنے کی نوبت نہ آئے. اور استری کو کھلا چھوڑ دینا تو تباہی ہے, کیونکہ وہ اتنا زیادہ بجلی کھینچتی ہے نا کہ وہ تو آپ کے اعمال اسی سے ہی سارے وقف ایک طرف, اور وہ ترازو کے پلڑے میں صرف استری کا جو بل آئے گا نا وہی بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو, ایسا کریں گے تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ کہاں جائیں گے آپ. اچھا بھائی, موبائل کا استعمال پڑھائی کے اوقات میں, وہ تو بات آ گئی کہ وقف کی چیز ہے تو اس میں آپ موبائل تو استعمال نہیں کر سکتے. کیا خیال ہے؟ اور ویسے بھی موبائل کا ضرورت سے زیادہ استعمال نہ انسان کے غیر سنجیدہ ہونے کی علامت ہے. جتنے بھی ہمارے بڑے حضرات ہیں آپ ان کو دیکھو, یہ ہر وقت موبائل نہیں بیٹھ کے سنتے رہتے, واٹس ایپ پہ ہر وقت لگے رہنا, فیس بک پہ ہر وقت لگے رہنا. یہ ایسی چیزیں جن کا بھی آپ کو بہت مزہ آئے گا مگر ان میں آپ کی جوانی برباد ہو جائے گی, حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. اپنے آپ کو آپ ایسا بنائیں کہ دنیا آپ سے رجوع کرے. میں جب طالب علم بچہ تھا اس وقت میں نے ایک شخص کو دیکھا اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے. اس کے بیٹے کی نا دوستیاں بہت تھیں, تو وہ پڑھائی نہیں کرتا تھا, دوستیوں میں وقت ضائع کرتا تھا, باتیں میں لگا رہتا تھا. تو ان کے ابا اپنے بیٹے کو کیسے سمجھا رہے ہیں, کہتے ہیں بیٹا تم پڑھائی پہ محنت کرو, دوست جب تم کچھ بن جاؤ گے نا تو لوگ تمہاری طرف خود دوستیاں لگانے کے لیے بھاگیں گے, اور اگر تم کچھ نہیں بنے تو یہی دوست تمہارا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ جو فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ آپ کی دوستیاں ہیں, خام خواہ کے فضول قسم کے گروپ ہیں, یہ ویسے ہی آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے تھوڑے دنوں میں. اور اگر آپ نے پڑھائی پر محنت کی تو لوگ آپ سے بعد میں جب آپ کچھ بن جائیں گے نا لوگ آپ سے کہیں گے کہ پلیز گزارش ہے, بڑی نوازش ہوگی کہ آپ اپنے گروپ میں مجھے بھی ایڈ کر لیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال, آپ اپنے گروپ میں مجھے بھی ایڈ کر لیں. لوگ خود آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے پاس ایڈنے کا ٹائم نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کے اتنے تعلقات ہوں گے. آپ لوگوں میں کس کس سے میں محبت کروں, کس کس سے محبت کروں میں, آپ یہ کہو گے, محبتوں سے تنگ آ جاؤ گے آپ اگر کچھ بن گئے. ہم لوگ تو کچھ بنے نہیں تھے, اس لیے ہم لوگ
بیٹھ کے باتیں ہی کر رہے ہیں. میں اپنی مثال نہیں دے رہا کیونکہ ہم بھی آپ جیسے ہیں, لیکن اگر کچھ بن گئے تو ایسا ہوتا ہے, کیونکہ جو لوگ بنے ہیں ان کو ہم نے دیکھا وہ ان کی زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے. لوگ ان کو اتنی محبتیں دے رہے ہیں, وہ بیچارے ان سے لوگوں کی محبت لینے کا ٹائم نہیں مل رہا ان کے پاس. وہی حدیث میں آتا ہے نا, آتا تو دنیا وہیا راغمہ, دنیا آئے گی ناک رگڑتی ہوئی. تو اس لیے تھوڑا سوچ لیا کریں, اب ان موبائلوں کے استعمال کو ضرورت کی حد تک محدود کر دیں. مزہ سب کو آتا ہے, موبائل سارا دن لگے رہو, فیس بک پہ فالتو میں بیٹھے رہو, رات کو بیٹھ جاؤ تو صبح تو فیس بک پہ کتنی چیزیں نظر آئیں گی. اس پہ فیس بک پہ کبھی اس کے السلام علیکم, وعلیکم السلام, کبھی او بھائی کیا حال ہے, کیسی گزر رہی ہے, ٹھیک ہے یار, کوئی کلپ تو بھیج یار, ادھر بھیجا ادھر بھیجا ادھر سے. اور نئے انٹرنیٹ کی دنیا ایسی ہے کہ پوری دنیا ہے نیٹ پر. تو آپ بیٹھ گئے تو کھو گئے, جو کرنے کا کام تھا اس سے رہ جاؤ گے, اور گھومتے رہو گے دنیا کے سفر کر کے آ کے بیٹھ جاؤ گے, تو پھر اس کے بعد حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جب تھوڑی عمر زیادہ ہوگی تو پھر لوگ لفٹ کرانا بھی چھوڑ دیں گے. سمجھ رہے ہیں نا, پھر لوگ کہیں گے آپ کی ایج کتنی, آپ کہو گے 55 سال کے, اس کو بلاک کرے یار, اس کو ہٹا یار, خام خامے وہ بیٹھ کے کھانسے گا جراثیم, نیٹ کے ذریعے نہ آ جائیں گے. اس طرح کی لوگ باتیں کریں گے. موبائل کا استعمال پڑھائی کے اوقات میں. اس طرح وقف کے جو دوسرے اثاثے ہیں, گاڑی ہے, تپائی ہے, کتاب ہے, قلم ہے. کتابیں جو آپ کو دی جاتی ہیں ان پہ پکے قلم سے اپنا نام نہ لکھیں, کیونکہ وہ آپ کی ذاتی کتاب نہیں ہے. اگر آپ اپنا نام لکھیں گے تو اگلے سال جس طالب کو دی جائے گی وہ کہاں نام لکھے گا اپنا, وہ اسے مٹا کے وہ کرے گا تو کتاب خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس لیے اگر نام لکھنا ہے تو کچی پینسل سے, سمجھ رہے, اور اس کے صفحے کو موڑے نہیں یوں کر کے. بعض طلبہ کیا کرتے ہیں, ایسے کر کے نا پیج موڑ دیتے ہیں کہ بھئی یہاں تک پڑھا تھا, کل ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے, تو یہ موڑے نہیں. اس سے کیا ہوگا, یہ پیج خراب ہو جائے گا. یہ آپ کا ذاتی پیج نہیں ہے. اس کو اگر آپ نے خراب کیا تو قیامت کے دن آپ اس کے ذمہ دار ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ آپ کو نشانی رکھیں, کوئی دھاگا لا کے رکھ دیں, یا کوئی صفحہ رکھ دیں درمیان میں, ایسے کر کے لگا دیں. اس کو اگر آپ موڑیں گے تو یہ سمجھو کہ وقف میں کیا ہو رہی ہے, خیانت ہو رہی ہے. اور جب سال ختم ہوتا ہے تو اپنی ذمہ داری پہ وہ کتاب جمع کرائیں. سمجھ رہے ہیں, کیونکہ آپ کو اتنی ہی استعمال کی اجازت دی گئی تھی. اگر آپ چھوڑ کے چلے گئے, کوئی چوری ہو گئی, وہ ضائع ہو جائے گی. اور تپائی ہے, اس کو بھی طلبہ اس پہ بھی لکیریں کھینچتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں. تو بھائی اگر آپ اس پہ کوئی بھی لائن لگائیں گے تو اس کا رنگ خراب ہوگا. کیا خیال ہے, واقف نے اس لیے وقف کیا کہ آپ اس کا رنگ خراب کریں, بیٹھ کے اپنے پھول بنا رہے ہیں, ڈیزائن بنائیں اس پہ بیٹھ کے, کچھ بھی نہیں کریں, چھوڑ دیں اپنے حال. کتاب رکھیں, مطالعہ کیا, تمیز سے اٹھا کے پھر وہ اپنی جگہ پہ تپائی رکھ دیں. تو یہ تمام چیزیں, اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جو پودے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ جامعۃ الرشید میں, یہ بھی وقف کے ہیں سارا مال. یہ اس لیے ہے کہ یہ ہمیں دیکھنے سے میں جامعہ اچھا لگے. تو اگر یہ اس کنڈیشن میں رہیں گے کہ جامعہ اچھا لگتا رہے گا تو وقف میں استعمال ہو رہے ہیں. اگر اس میں آپ بلغم پھینکنا شروع کر دیں گے, آپ چیزیں کھا کے وہاں پہ پھینکنا شروع کر دیں گے, تو یہ وقف کے مال میں یہ بھی ایک قسم کی خیانت ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تھوکنے کی جو جگہ ہے وہاں جا کے تھوکا کریں. یہ تو آداب کے بھی خلاف ہے. جو جگہ تھوکنے کے لیے بنائی گئی ہے وہاں جا کے تھوکیں. جو بیت الخلاء میں جو قضائے حاجت کی جگہ, وہیں قضائے حاجت کرتے ہیں نا, اس کے علاوہ کہیں کرتے ہیں. تو اس طرح تھوکنے کی جو جگہ ہے بھائی وہاں جا کے تھوکو. اب طلبہ کہتے ہیں ہم بلغم منہ میں لے کے گھومنے میں تکلیف ہو رہی ہے. تو آپ کو اپنے منہ میں اپنی چیز رکھنے سے تکلیف ہو رہی ہے, تو جب گملے میں کوئی دوسرے کی نظر آپ کی گند پہ پڑے گی تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی. اس سے یاری میرا خیال ہے بات, تو دوسرے کو تکلیف نہیں ہوگی. نسوار کی پھٹکیاں لا کے پھینکی ہوئی ہیں, صفائی کا اہتمام نہیں ہو رہا, تو کتنی یعنی اس کی بات ہے, یہ شرم کی بات ہے. تو ان چیزوں کا احتیاط کریں. اور خاص طور پہ ایک بات جو آخری بات ہے, ڈرائیور حضرات, کیونکہ میں نے ایک جامعہ کی گاڑی میں بیٹھا, 1-1.5 مہینہ پرانی بات ہے, میں نے اس گاڑی کا جو حشر دیکھا وہ میں ہی جانتا ہوں. میں سمجھ رہا تھا یہ ان صاحب کی ذاتی گاڑی ہے. وہ چلا رہے تھے, اسپیڈ بریکر دھاڑ کر کے اٹھی گاڑی, نیچے جا کے لگی, چلا رہے ہیں اور گاڑی کے انچر پنچر ہل رہے ہیں. گاڑی چونکہ میں نے بھی رکھی ہے اور مجھے پتا ہے کہ گاڑیوں کو کیسے رکھا جاتا ہے, کیسے رکھا. اتنی آج کل لوگ گاڑیوں میں احتیاط کر رہے ہیں کہ آپ کبھی کسی گاڑی میں بیٹھے, اگر آپ زور سے دروازہ بند کریں گے نا, آپ کتنے ہی بڑے بزرگ ہوں, وہ ایک دفعہ ضرور کہے گا حضرت تھوڑا سا آرام سے. اگر اس کو یہ خیال ہو کہ یہ دوبارہ بھی بیٹھیں گے, اگر اس کو یہ پہلی اور آخری دفعہ بیٹھیں پھر وہ شاید نہ کہے, ان کہ چلو تو ہو گیا نا, اب تو ریورس نہیں ہو سکتا. لیکن اس کو پتا ہے نا کہ دوبارہ بھی بیٹھے گا یہ بندہ, تو پھر وہ آپ کتنے ہی, میرے مرید ہیں بڑے, میری مجھ سے عقیدت کرتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں,
ایک دن کیا ہوا, مجھے اپنی گاڑی میں لے جا رہے تھے, تو میں جب آ کے بیٹھا, میں کیونکہ بار بار ان کی گاڑی میں بیٹھنا پڑتا ہے, تو میں نے دروازہ تھوڑا سا زور سے, بہت زیادہ بھی نہیں, تھوڑا سا زور سے بند کیا. تو کہہ رہے حضرت, وہ بہت زیادہ ادب کرتا ہے وہ لڑکا, بہت ہی زیادہ. مجھے تو بعض وہ غصہ آتا ہے, اتنا بھی تھوڑا نارمل رہو. بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ علماء, کوئی بھی عالم ملے نا اس کا بہت احترام کرتے. تو وہ اول آخر 11 دفعہ ایسا لگ رہا تھا درود شریف پڑھا اس نے, یعنی مجھ سے بات کرنے سے پہلے کہ مجھے بھی کہنا چاہ رہا ہے حضرت وہ میں نے آپ سے ایک بہت ہی اہم ترین گزارش کرنی تھی. میں نے کہا پتہ نہیں, کہہ رہے حضرت پہلے آپ, ڈر بھی لگ رہا ہے کہ اکرام کے خلاف نہ ہو جائے, تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ برا مانیں گے. میں نے کہا نہیں بھائی بتاؤ یار, میرا خیال تھا پتہ نہیں کیا عیب میرا بیان کرنا چاہ رہے, اللہ خیر کر رہے, ڈرنے لگا. لیکن اب بول دیا تو بھائی بتاؤ نا تاکہ ہماری اصلاح. کہہ رہے حضرت آپ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرتے ہیں. کہہ رہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا لیکن یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میں نے چونکہ خود بھی گاڑی رکھی, مجھے پتا ہے واقعتاً ایسا ہوتا ہے, کیونکہ ایک دفعہ ہل گیا نا تو اس کو ایڈجسٹ کرنے میں صدیاں بیت جاتی ہیں. میں اپنی گاڑی کے دروازے ہلنے شروع ہوئے تھے تو میں نے اس پہ اتنا خرچہ کرا دیا, 4 دن کے لیے ٹھیک ہوتے پھر دوبارہ ہلنا, کیونکہ وہ ساری ایڈجسٹمنٹ خراب ہو جاتی ہے اس کی. ایسے لوگ آج کل اپنی ذاتی گاڑیوں کو رکھتے ہیں, اور میرے جیسا آدمی جس کے بارے میں مشہور ہے کہ مجذوب ہے یہ ٹھیک ہے نا, جس کو چیزوں کے استعمال کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے, وہ اپنی گاڑی میں کوئی جا کے جناب کوئی زور سے دھکا مارتا تو میں اس پہ ڈانٹ لگاتا, یار ذرا آرام سے بند کرو بھائی, ابھی خرچہ کیا دروازے پہ اتنا, اور دھڑم کر کے بند کر رہے ہیں اس کو, وہ سارا کچھ اس کا سسٹم ہی آؤٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے جب گاڑی میں بیٹھا تو میں نے کہا یار اپنی ذاتی گاڑی کو کیسے رکھا ہوا ہے انہوں نے, کیونکہ میرا تو یہ تصور نہیں تھا کہ جامعہ کی گاڑی کو رکھا ہوا ہے. ایسے وقف کے مال کو اتنے بے دردی سے چلائے گا, کیونکہ وقف میں تو اور احتیاط کی جاتی ہے نا. اپنا مال تو آدمی کہتا ہے ضائع ہو گیا, حساب تھوڑی ہے, وقف کا تو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. تو ہم تو وہی پرانے دور کے حضرت کے حساب سے چل رہے تھے کہ حضرت نے جو جیسا بتایا ہم تو اسی حساب سے ہر چیز کو دیکھ رہے تھے. اور جامعہ کی گاڑی میں میرا کبھی سفر ہوتا بھی نہیں ہے, تو اتفاق سے اس دن مجھے کہیں جانا پڑ گیا, تو وہ کرایہ ورائے کا جو بھی سسٹم ہے وہ دیکھے. میں نے دیکھا کہ یار جی ہر چیز ہل رہی ہے اس کی, جب ہر چیز ہلے گی تو ہم بھی ہلیں گے اندر سے. میں نے کہا سڑک اتنی ہلانے والی ہے نہیں جتنی ہم خود سے ہل رہے ہیں. اگر سڑک ہلا رہی ہو ہم کو تو ہم بھی ہلیں تو سمجھ میں آتا ہے. سڑک تو بالکل اسموتھ ہے, ایسی پلین سڑک ہے, اور ہم ضرور سے زیادہ کیوں ہل رہے ہیں. تو پھر دیکھا بھائی اس کی سیٹ بھی ہل رہی ہے, اس کے دروازے بھی ہل رہے ہیں, اسٹیئرنگ بھی کسی بھی وقت ہاتھ میں آ سکتا ہے, ساری چیزیں ہل رہی ہیں. تو میں نے اس ڈرائیور سے پوچھا, میرا خیال تھا ان کی ذاتی گاڑی ہے یہ. اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جامعہ کی گاڑی ہے, یعنی وہ کرایہ ورایہ تو پھر بعد میں دیا نا جب پتا چلا کہ بھی جامعہ کی گاڑی ہے. تو میں سمجھ رہا ذاتی گاڑی ہے, یہ اپنی گاڑی میں مجھے لفٹ دے رہے ہیں. وہ کام بھی جامعہ کا تھا تو اس میں زیادہ نا بحث میں جائیں گے یہ کیسے ہو گیا. اصل چیز کو جو میں جو ہے نا اس کی طرف توجہ دیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ گاڑی آپ نے کتنے کی خریدی تھی. مجھے تھوڑا شبہ ہوا کہ یہ ان کی ہے بھی ہے, کیونکہ ڈرائیور جامعہ کا تھا. اب یہاں ڈرائیور جتنے ہیں وہ اس تجسس میں پڑ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے, اس کو چھوڑ دیں, اس کو چھوڑ دیں. میں بعض دفعہ واقعہ میں تھوڑی سی ایڈیٹنگ کر دیتا ہوں تاکہ لوگ اصل تک نہ پہنچ پائیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ واقعہ بالکل 100% اس طرح نہیں ہے جس طرح میں سنا رہا ہوں, میں نے تھوڑی سی تبدیلی کی ہے تاکہ لوگ اصل تک نہ پہنچے. گاڑی جامعہ کی تھی یہ بتا دوں, اتنی یہ اس میں یہ اصل کے خلاف نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ گاڑی آپ نے کتنے کی خریدی, انہوں نے کہا تو جامعہ کی گاڑی ہے. اتنا افسوس ہوا کہ اسپیڈ بریکر پر اسی وجہ سے اتنی دھاڑ کر کے انہوں نے گاڑی اچھالی ہے کہ یہ ان کی ذاتی گاڑی نہیں. اگر ان کی ذاتی ہوتی تو یہ قطعاً کبھی بھی ایسا نہ کرتے. میں نے کہا اس کو میں کیسے سمجھاؤں گا. تو اللہ نے آج موقع دے دیا سمجھانے کا, کیونکہ ویسے براہ راست سمجھاؤ تو اگلا چڑھ جائے گا, وہ مانے گا ہی نہیں. وہ ہے میں نے تھوڑی کیا یہ تو گاڑی جامع انہوں نے ایسی ٹھگی ہوئی دی ہم لوگ کو, اس طرح بول دے گا ٹھگی ہوئی چیزیں دیں گے تو یہی ہوگا نا. تو میں نے کہا کوئی اللہ موقع دے تو میں بتاؤں گا. تو آج اللہ نے موقع دے دیا. تو اللہ کے بندوں یہ اپنی چیزوں سے بھی زیادہ ان چیزوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. بعض اساتذہ جامعہ میں ایسے ہیں جب وظیفہ ملتا ہے تو کچھ فیصد رقم وہ صدقے میں دے دیتے ہیں جامعہ کو. انہوں نے مجھے خود بتایا, کہہ رہے ہیں ہم اس لیے دیتے ہیں کہ ہم سے پڑھانے میں جتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں, جو گڑبڑیں ہوئی ہیں, ایک تو ہے نا غیر حاضری پہ تو وہ کٹ ہی رہا ہے, تو ہم سے بھی تو کچھ پوری ذمہ داری ادا نہیں ہوئی ہوگی. تو یہ وظیفہ مکمل حلال رہے, اس میں ذرا بھی شبہ یعنی حرام کا شبہ بھی نہ ہو, تو کچھ رقم وہ عطیہ کی مد میں جامعہ کو واپس لوٹا دیتے ہیں. تو دیکھو آپ کے اساتذہ تو اس طرح کر رہے ہیں اور آپ لوگ کیا کر رہے ہو.
فری کھا رہے ہو. تو احتیاط کرنی چاہیے. کیا خیال ہے؟ تو طلبہ اور کسی کے ذہن میں کوئی اہم پوائنٹ کی بات رہ گئی ہو تو وہ بتا دیں تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے. کوئی جامعہ میں کوئی ایسا چیز ہو رہی ہو جو وقف میں احتیاط نہ ہو رہی ہو. جامعہ کے انتظامات کی جانب سے متم سے روٹی باہر نکالنا اور رات کو کی روٹی صبح رکھنے کی اجازت نہیں ہے. طلبہ کرام متم سے روٹی لے جاتے ہیں, اس طرح صبح کے لیے روٹی رکھتے ہیں تو یہ ضائع کرتے ہیں. یہ جائز ہے. جب آپ کو صبح روٹی رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی تو آپ متم سے روٹی نہیں نکال سکتے. اچھا ہوا یہ امت اسلام اور ضرب من اخبار طلبہ کچن میں استعمال کرتے ہیں اور پھر وہ اخبار گندگی کے, یہ تو بہت ہی غلط بات ہے. دینی اخبار ہے, آپ اس کو دسترخوان کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. اگر کسی کا گھر نہر کے کنارے پر ہو تو وہ زیادہ پانی استعمال کر سکتا ہے. تو ایک روایت میں آتا ہے نا کہ اس کو بھی استعمال کی اجازت نہیں ہے. تو میں نے ایک مثال دی تھی کہ بھئی نہر کے کنارے پر ہو تو چلو ضائع تو نہیں ہو رہا نا وہ. کیا مطالعہ کے ٹائم مغرب عشاء مکتب جا سکتے ہیں؟ یہ تو پھر جامعہ والوں سے پوچھیں انتظامیہ کیا کہتی ہے. اور انتظامیہ میں جس کو جس چیز کا منتظم بنایا جائے نا اس کا احترام بھی کریں. ایک تو معتمم ہوتے ہیں, مولانا قاسم صاحب نے مختلف شعبے مختلف لوگوں میں تقسیم کیے ہیں. یہ طلبہ کی رات کے مطالعے کی نگرانی ہے, یہ طلبہ کے, یہ اگرچہ موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن طلبہ کی عادت ہوتی ہے, کوئی استاذ کوئی منتظم ان پہ سختی کر رہا ہے, ان کی نگرانی کر رہا ہے تو اس کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں. اس سے علم کی برکت ختم ہو جاتی ہے. بلکہ وہ آپ کے محسن ہے کہ وقف کی چیزوں کے استعمال پر آپ کو نگران بنایا گیا, تو آپ کو دیکھ رہے ہیں مطالعہ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے, تو آپ اس کو اپنا محسن سمجھیں. کسی بھی کوئی بھی آپ کا بڑا ہو تو اس کی توہین نہ کریں. اگر اس کی طرف سے کبھی ظلم زیادتی ہو جاتی ہے تو اللہ کے لیے برداشت کر لیں. کیا خیال ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا. جامعہ کی بجلی سے موبائل چارج کرنا کیسا ہے؟ اس کی میرا خیال اجازت ہے جامعہ میں. ہاں اس کی اجازت ہے. روزانہ بڑی مقدار میں روٹی صرف کچن کچے پن کی وجہ سے خراب ہوتی ہے, یہ تو میں نے بتا دیا. اگر انتظامیہ کی طرف سے ایکشن نہیں لیا جا رہا اور صرف اس بات پر اکتفا کیا جائے کہ اگر باورچی کچی پکائے گا تو جہنم میں جائے گا, تو انتظامیہ بری ہو جائے گی؟ نہیں بھائی, اگر انہوں نے انتظامیہ کو بتایا اور انتظامیہ نے اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا, اس پہ غور نہیں کیا, تو حکم تو سب کے لیے. لیکن آپ کسی کو پہنچانے کی کوشش نہ کریں, آپ صرف اپنی ذمہ داری. ٹھیک ہے نا, آپ کا جو فرض ادا ہو گیا. قانون تو اللہ کا سب کے لیے بھائی. صبح کے وقت طلبہ مطعم جلدی جا کر دو دیکھو اپنے بڑوں سے بھی غلطی کا امکان ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کسی بڑے سے, اول تو بعض چیزیں بدگمانی ہوتی ہیں, ممکن ہے وہ سوچ رہے ہو اس بارے میں کوئی حل نہ نکلا, ان کے سوچ رہے ہو لیکن کوئی حل سمجھ میں نہ آ رہا ہو. یہ بھی تو بدگمانی ہے نا کہ آپ یہ فرض کر لو کہ وہ نہیں سوچ رہے. اور اگر بالفرض نہیں بھی حل تلاش کر رہے تو اپنے بڑوں کے بارے میں یاد رکھو, ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو کہ بڑوں کے احسانات زیادہ ہوتے ہیں, لہذا ان کی کوتاہیوں سے چشم پوشی سے کام لیا جاتا ہے. اگر آپ اس اصول پہ نہیں چلے تو آپ اپنے والدین کا بھی کبھی احترام نہیں کرو گے, کیونکہ کوئی دنیا میں کسی کے والدین ایسے نہیں ہے جو پراپر پورے طریقے سے حقوق ادا کر رہے ہوں. کہیں نہ کہیں کوتاہی والدین سے بھی اولاد کے حقوق میں ہوتی ہے, لیکن دیکھا کیا جاتا ہے کہ احسانات چونکہ زیادہ ہیں اور کوتاہیاں کم ہیں, تو اس لیے ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے. تو اپنے اساتذہ یا اپنے جتنے بھی بڑے ہیں ان کے چونکہ احسانات زیادہ ہیں, ان کی خوبیاں زیادہ ہیں, تو اس لیے ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے ان کو برا سمجھنا اور یا ان کے ساتھ توہین کرنا یا ان سے بدگمان ہونا, اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ صبح کے وقت طلبہ متم جا کر 2-2 3-3 پیالے اٹھا لیتے ہیں اپنے لیے اور باقی طلبہ کے لیے نہیں بچتے. تو یہ بھی پوچھیں بھائی کس کو کتنا پیالے پی سکتا ہے وہ. بجلی کے تھرماس میں چائے پکانا کیسا ہے؟ آج کل سردی کی وجہ سے طلبہ صبح شام قہوہ پکاتے ہیں. بجلی کے تھرماس میں چونکہ بہت زیادہ بجلی استعمال ہوتی ہے, اس کی باقاعدہ اجازت لیں پہلے. اگر اجازت ملتی ہے تو پکائیں, ورنہ نہیں پکائیں. علم حاصل کرنے والے سے کیا مراد ہے؟ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں, کیا وہ طالب علم؟ نہیں بھائی, صرف معلومات کے لیے نہیں, علم عمل کے لیے جو ہوگا تو وہ ہوگا. ہاں عمل میں کوتاہی ہو, نہیں ہو پا رہا, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کی نیت ہو کہ عمل میں نے کرنا ہے. اگر بدعملی کی باقاعدہ نیت ہے کہ میں نہیں کرنے کی نیت سے آ کے بیٹھا ہوا ہوں, وہ مستحق نہیں. اگر جامعہ کے طلبہ کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں جتنے طلبہ ہیں وہ باقاعدہ اس نیت سے آئے ہیں کہ ہم نے اس علم پر عمل نہیں کرنا, تو جو لوگ جامعہ کو چندہ دے رہے ہیں وہ آئندہ دیں گے؟ بولے پاگلوں کی تھوڑی یہ ادارہ کھولا ہوا ہے. وقف کے قرآن اپنی کلاس میں پڑھنے کے لیے استعمال کرنا اجازت پر موقوف ہے. اگر اجازت ہے تو ٹھیک ہے. جامع میں برآمدے کی لائٹ صبح تک چلتی ہے, اس کی کیا صورت ہے؟ یہ تو جو لائٹ جلتی ہے تو یہ انتظامیہ کے پیش نظر کوئی جو انتظامیہ کے کام ہے ان میں ٹانگ نہ اڑائیں. سیکیورٹی کے مد نظر یہ کیا جاتا ہے, کہہ رہے ہیں آپ اپنی لائٹ کا خیال کریں.
اگر سالانہ اچھا ہو طالب علم اپنے حصے کی مطابق روٹی لے جا سکتے ہیں؟ ہاں لے جا سکتے ہیں. بعض طلبہ غسل خانوں میں صرف کی تھیلیاں پھینکتے ہیں. غسل خانوں کا حال بڑا گندا ہے, بڑا گندا حال ہے. طلبہ بال صاف کر کے, بعض سب نہیں ہوتے لیکن ظاہر ہے اگر سب میں ایک بھی یہ گندگی کرے گا تو وہ نظر تو سب کو آئے گی نا گندگی. اللہ کے بندو, اپنے غیر ضروری بال صاف کر کے وہاں پھینکنا کتنی گندی حرکت ہے. یہ کس کو دکھا رہے ہو؟ یہ سب نہیں کرتے, 99% تو ایسا نہیں کرتے, لیکن اگر کوئی ایک بھی 1000 میں کوئی ایک بھی کرے گا تو اس ایک کو اللہ کا واسطہ ہے کہ وہ یہ کام نہ کرے, اس سے بہت برا اثر پڑتا ہے. تو یہ بہت بڑی گندگی کی بات ہے. اس کو اگر کوئی پھینکنے کی جگہ نہیں ہے تو اس کو آپ اٹھا کے بیت الخلاء میں لے جا کے بہا دیں, غسل خانے میں نہ پھینکیں. وہ بہت ہی, کوئی باہر سے کوئی آ کے دیکھ لے گا کیا کہے گا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صفائی نصف ایمان کی حدیثیں سناتے ہیں دنیا کو. وہ تو یہ سمجھے گا کہ سب طلبہ ایسے ہوتے ہیں. سب ایسے نہیں ہوتے, کیونکہ اگر سب ایسے ہوتے پھر تو وہاں پورا ایک وہ قائم ہو چکا ہوتا. ظاہر ہے ایک نے یہ گند کیا لیکن وہ بھگت سب رہے ہیں, تو اس لیے اس کا خیال کیا کریں. جمعے کے علوی جامعہ کا مال کھا سکتا ہے؟ کھا سکتا ہے, کیونکہ جب اساتذہ کو پتا ہے کہ یہاں سید بھی ہیں علوی بھی ہیں تو ظاہر ہے زکوٰۃ کے مصارف میں کچھ عطیات بھی آتے ہیں, تو وہ اساتذہ کو پتہ ہوتا ہے محترم حضرات کو کہ بھئی اتنے فیصد عطیات آ رہے ہیں تو سید حضرات اتنے فیصد ہیں یا غنی اتنے فیصد ہیں, تو اس حساب سے ہو جاتا ہے. یہ چیزیں ان کا تعلق ہے انتظامیہ سے, اس میں آپ دخل اندازی نہ کریں, یہ بڑوں کا کام ہے, وہ ان سے سوال ہوگا, تو اپنے حصے کا کام کریں آپ. جمعے کے دن دوسرے مدارس سے طلبہ یہاں آتے ہیں, ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ یعنی یہ پوچھ لیں کہ فری میں کھلانے کی ان کو اجازت ہے یا نہیں, یہ پوچھ لیں محترم مدراس سے, کیونکہ جب ہم وہاں جائیں تو وہ ہمیں کھلاتے ہیں, جب وہ آپ کو کھلاتے ہیں تو وہ اپنے آپ بڑوں سے پوچھیں. ویسے قانون کیا ہے؟ ٹوکن لینا پڑے گا. وہ کہہ رہے ہیں فری میں کھلانے کی اجازت نہیں ہے, 30 روپے کا ٹوکن ہے, وہ لینا پڑے گا. لوگ چپل اٹھا رہے ہیں بغیر اجازت کے اور پھر غائب. میری تو کئی درجنوں چپلیں چوری ہو چکی ہیں, ہمیں تو یہ بات نہ بتائیں آپ. مجھے غم اس لیے نہیں ہوتا کہ قیامت کے دن نکل آئیں گے, جب ہم نیکی کو ترس رہے ہوں گے یا ایک ایک نیکی, تو وہ چپلیں بھی ترازو میں تو لی جائیں گی, کیونکہ چپل کو آپ ہلکا نہ سمجھیں, اس کے بغیر آدمی ننگے پاؤں جانا پڑتا ہے اس میں. بعض گناہ کرتے وقت خیال آتا ہے کہ اللہ معاف کر دیں گے, یہ شیطان کیونکہ خیال ڈالتا ہے. یہ حکیم اختر صاحب دامت رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے تھے کہ توبہ کی نیت سے گناہ کرنا ایسے ہے, توبہ کی امید پہ گناہ کرنا ایسے ہے جیسے اپنے آپ کو زخمی کرنا اس امید پہ کہ میں علاج کرا دوں گا. کوئی دنیا میں ایسا پاگل دے گا جو اپنے چاقو مار رہا ہو کہ بھئی چونکہ زخم کے علاج بہت دریافت ہو چکے ہیں لہذا اپنے آپ کو چاقو مارو پھر مرہم لگا دوں گا. چاقو لگا دیا تو پھر اس کا علاج تو مرہم ہے, لیکن مرہم کی نیت سے چاقو مارنا یہ حماقت اور بے وقوفی ہے. کچھ طلبہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کے لیے رات کو روٹی اور سان رکھ لیتے ہیں, کیسا ہے؟ اجازت ہے اس کی روزہ رکھنے کے لیے رات کے؟ ہاں روزہ رکھنے کے لیے اجازت ہے. کیا والد صاحب کے مال میں بیٹے کے لیے احتیاط ہے؟ کیوں نہیں بھائی, ہر ایک کا مال دوسرے پر حرام ہے اس کی اجازت کے بغیر. مثلا بائک وغیرہ ہو تو اجازت کے بغیر جائز نہیں. ہاں دلالتاً اجازت بھی کافی ہے, عام طور پہ ابا کی طرف سے اجازت ہوتی ہے بائک وغیرہ کے استعمال کی. بعض طلبہ جامعہ میں کاروبار کرتے ہیں, ان کا کیا حکم ہے؟ وہ کاروبار اگر اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ پڑھائی میں حرج ہو رہا ہے پھر تو جائز نہیں ہے, اور اس طریقے سے نہیں کر رہے تو پھر وہ کس نوعیت کا کاروبار ہے؟ چورن تو نہیں بیچ رہے وہاں بیٹھ کے, وہ پھر انتظامیہ سے پوچھیں. جامعہ کے سالن سے اگر کدو کیا ہے نکال دیا جائے کیا خیال ہے؟ کیونکہ بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے. کدو پکانا چھوڑ دیا جائے, کیونکہ وہ جس دن کدو پکتے ہیں اس دن سالن بہت ضائع ہوتا ہے. یہ انتظامیہ کے لیے ہے بھائی, یہ آپ کی کمپلین جو ہے چلی گئی ہے. کدو پکانا چھوڑ دیا جائے گا, آج بھی بہت ضائع ہو گیا, کدو نہیں کھائیں گے بھائی. اگر کسی نے جامعہ کی چیزیں ناجائز طور پہ استعمال کی تو اس کے زمان کی کیا؟ یہ ایک پہلا سوال خاندانی سوال آیا ہے, خاندانی سوال آیا. تو اس کا حل یہ ہے کہ یا تو وہ کچھ پیسے جامعہ میں چندہ دے دے اندازہ لگا کے, اور اگر غریب ہے تو یہ نیت کر لے کہ جب اللہ نے مجھے مالی وسعت دی تو میں جامعہ میں اتنے پیسے جمع کرا دوں گا, تاکہ جو میں نے کہیں غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس کی تلافی ہو جائے. لیکن اس نیت سے بے احتیاطی کرنا کہ بعد میں پیسے جمع کرا دوں گا, یہ جائز نہیں ہے. اب چونکہ شیطان آ کے کہا یار ابھی تو تم غریب ہو تو کوئی بات نہیں, جب پیسہ ویسا آئے گا تو کر لیں گے نا یہ کام, کیونکہ وقف کے مال میں
خیانت کی اجازت اس نیت سے کہ پیسے جمع کر دوں گا، اس کو کسی نے بھی جائز نہیں قرار دیا. سمجھ رہے ہیں؟ اس نیت سے خیانت کرنا یہ جائز نہیں. خدمت والے اپنے لیے اسپیشل سالن رکھتے ہیں، اور رات کو اگر سبزی ہو تو رات کے لیے بھی رکھ لیتے ہیں اسپیشل سالن. اچھی اچھی بوٹیاں نکالنی انہوں نے، تو یہ بھی پوچھیں آپ انتظامیہ کی طرف سے. میرا اجازت ہے اس کی، خدمت والوں کو اجازت ہے کہ اپنی خاص مال نکال کے بوٹی. اس کے لیے مولانا ضیاء الحق صاحب سے آپ رابطہ کریں. مولانا ضیاء الحق صاحب سے آپ رابطہ کریں. اور مولانا ضیاء الحق صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے کس سے رابطہ کریں؟ وہ آپ سے رابطہ کریں. مولانا ضیاء الحق صاحب سے رابطے کے لیے خود دیکھیں کوئی رابطہ، پھر ان سے پوچھیں کہ وہ اجازت، جب اجازت نہیں ہے تو پھر لے سکتے آپ. ہم نے بھی خدمت کی ہے دارالفتہ میں. ہم بھی ایک دن ہماری باری ہوتی تھی سالن تقسیم کرنا، اس وقت ہمارا ذہن بھی کبھی اس طرف نہیں گیا کہ اپنے لیے اچھا مال نکالیں. میں کبھی سوچا بھی نہیں اس بارے میں. ہمیں بتائیے تو ہمارے لیے بھی اتنا ہی ہے جتنا دوسروں کے لیے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے. اور بھی کچھ چیزیں ہیں لیکن بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے. خود بھی کچھ سوچ لیں، یہ نہیں کہ جو چیزیں آ گئی ہیں تو بس انہی پر عمل. جو خود آپ اب سوچنے کا آپ کو خود موقع ملے گا، بھائی یہ چیز استعمال کر سکتے ہوں یا نہیں کر سکتا، تو اس پر زندگی گزاریں تاکہ ہم قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ سکیں. اور وقف کے مال کو صحیح طرح کا استعمال کریں گے تو اس سے آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوگی، مثبت چیزیں بھی پیدا ہوں گی. آپ کو امانت کی رعایت کرنا آ جائے گی. جب لوگوں کو آپ کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو لوگ آپ پر اعتماد کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظر میں بھی آپ کی عزت ہو جائے گی. تو کتنی بڑی بات ہے نا. لاکھوں کروڑوں روپے لوگ علماء کے پاس امانت رکھوا دیتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے یہ خیانت نہیں کریں گے، ورنہ 1 روپے بھی لوگ کسی کے پاس رکھواتے ہوئے ڈرتے ہیں. 1 روپے بھی ڈرتے ہیں. علماء جن پر اعتماد آ جائے کروڑوں روپے لوگ ان کے پاس لا کے دیتے ہیں صدقہ کرنے کے لیے، خیرات کرنے کے لیے، زکوٰۃ میں کہ بھی کسی کو فلاں کو دے دینا. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لازمی دے گا، یہ 1 روپیہ بھی نہیں کھائے گا. تو یہ عوام میں جو یہ عزت مل جانا، یہ بھی تو اللہ کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عزت ہے نا. اگر کوئی آپ کو دیکھ لے کہ یہ مدرسے کا مال کھا رہا ہے، ادھر کھا رہا ہے، تو وہ آپ پر پھر اعتماد نہیں کرے گا. اس سے آپ کی عزت بھی ختم ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.